الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج المسألۃ السابعہ، ساتواں مسئلہ، الاوقات المنہی عن النافلۃ فیہا، ساتواں مسئلہ ہے وہ اوقات کہ جن میں نفل پڑھنا منع ہے، وہ اوقات کے جن میں نفل نماز پڑھنا منع ہے، یا جن اوقات میں نفل نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 66۔ ہناک اوقات نہی عن الصلاۃ التطوع فیہا الا ما استثنی وہی اوقات خمسۃ، کہا کہ وہاں پر کچھ اوقات ہیں جن میں صلاۃ تطوع یعنی نفل نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، الا ما استثنی، مگر وہ کہ جن کا استثناء کر دیا گیا، یعنی ویسے کچھ اوقات ہیں ان اوقات میں نفل نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، منع ہے، سوائے ان نوافل کے جن کی استثناء کی گئی ہے۔ اور یہ اوقات کتنے ہیں؟ وہی اوقات خمسۃ، اور یہ 5 اوقات ہیں، 5 اوقات ہیں کہ جن میں تطوع، سلام، نفل کے مختلف نام ہیں، تطوع، مستحب، نفل، یہ سب اس کے سنت، مسنون، یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ تو یہاں ہے صلاۃ التطوع، اور یہ اوقات کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ الاول، پہلا وقت ہے من بعد صلاۃ الصبح حتی تطلع الشمس، پہلا وقت جس میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، یعنی نوافل پڑھنے سے روکا گیا ہے، 5 اوقات میں سے پہلا وقت ہے صبح کی نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، حتی تطلع الشمس، کب تک؟ یہاں تک کہ سورج طلوع، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو۔ پیج 86 نہیں ہے، پیج ہے 66 ہے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی اور نسخہ ہو تو الگ بات ہے، ہاں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر حتی تطلع الشمس، نہیں ہے نماز فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع، ٹھیک ہے۔ اس میں فی الوقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اوقات ہیں، کتنے ہیں؟ یہ 5 ہیں جن میں نوافل پڑھنے سے روکا گیا ہے، منع کی گئی ہے۔ پہلا جو ہمیں معلوم ہوا، پہلا وقت جس میں نوافل پڑھنا منع ہے وہ ہے فجر کی نماز کے بعد، کب تک؟ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ الثانی، دوسرا، من طلوع الشمس حتی ترتفع قدر رمح فی رأی العین، سورج کے طلوع ہونے سے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، کتنا؟ قدر رمح، ایک نیزے کے بقدر، فی رأی العین، آنکھ کے دیکھنے میں، یعنی انسان جب اس کو دیکھے تو سورج ایک نیزے کے بقدر اونچا ہو، بلند ہو جائے۔ اب ایک نیزہ کتنا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آگے اس کی مقدار بتا رہے ہیں، وہ قدر متر تقریباً، کہتے ہیں وہ 1 میٹر تقریباً، 1 میٹر بلند ہو جائے سورج تو ہم کہیں گے کہ ایک نیزے کے بقدر ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں چلیں، اب بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو وقت نے جو آگے وقت ذکر کیا اس نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ وہ یقدر بالوقت بحوالی ربع ساعت او ثلثها، کہتے ہیں کہ جو وقت ہے نا یہ تقریباً ربع ساعت یا ثلث ساعت جتنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ 1 گھنٹے کا ثلث کتنا ہوتا ہے؟ 15 منٹ۔ 1 گھنٹے کا ربع، چوتھا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ربع کتنا ہوگا؟ ہاں ربع 15 منٹ ہے جی، یعنی 1 گھنٹے میں اگر آسانی سے ہم اس کو سمجھیں تو 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60۔ اگر ان کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو کتنا؟ 15 منٹ۔ اور اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 20 منٹ۔ تو واضح اشکال ختم ہو گیا، یا اب بھی باقی ہے؟
آن لائن آواز آ رہی ہے؟ تو کیا پتا چلا احادیث میں؟ جو سورج طلوع ہونے کے بعد وہ آیا ہے کتنا؟ ایک نیزے کے بقدر، اور اس کا اندازہ کتنا ہے؟ 1 میٹر، اور وقت کے اعتبار سے اگر لگائیں تو کتنا ہوگا؟ 15 منٹ یا 20 منٹ، اتنا اندازہ ہے۔ اس کے بعد سمجھیں کہ یہ اب اس وقت سے نکل آیا سورج، اب نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ ذرا اس کو ہم مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر سوال۔ میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بات پوری نہیں ہوتی، درمیان میں جب سوال آتا ہے تو پھر آگے چل کے اس اشکال کا خود بخود جواب آ جاتا ہے۔ تو پہلے پوری بات سنیں، اس کے بعد اشکال ہے، جواب نہیں آیا، تو پھر آپ کو سوال کا حق ہے، ایسے ہی نا؟ سن کیونکہ پھر کیا ہوگا؟ پھر تکرار ہوگا، تکرار کا وقت ہمارے پاس کم ہے، تو اس میں یعنی اس معاملے میں جو آگے آ رہا تھا وہ ہم نے 2 مرتبہ اس میں اپنا وقت، قیمتی وقت صرف کر دیا۔ جی، فیضا ارتفعت الشمس، اور جب سورج بلند ہو جائے، بعد طلوعها، اس کے طلوع ہونے کے بعد، قدر رمح، ایک نیزے کے بقدر، فقد انتہا وقت النحی، تحقیق ختم ہو گیا نہی کا وقت، یعنی جو منع تھا نا کہ نوافل نہ پڑھیں، اب وہ وقت ختم ہو گیا۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن عبسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عمر بن عبسہ کے لیے، یہ ایک صحابی رسول ہے عمر بن عبسہ، ان کے لیے، صلی صلاۃ الصبح، کہ صبح کی نماز پڑھ، یعنی فجر کی نماز ادا کر، ثم اقصر عن الصلاۃ، پھر رک جا نماز سے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، حتی ترتفع، طلوع ہونے کے بعد بلند ہو جائے، طلوع ہونے کے بعد بلند ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، والحدیث عقبہ بن عامر الآتی، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے الآتی، جو آنے والی ہے، جو کہ کیا آگے آئے گی، ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں ان اوقات کے متعلق کہ جن میں نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ اب تک ہم نے 2 اوقات جان لیے، پہلا وقت کون سا تھا؟ ہاں، فجر سے لے کر طلوع شمس تک، اور اس کے بعد کیا ہے؟ طلوع شمس سے، یعنی احادیث اس طرح آئی ہیں اس لیے یہ چیز لکھی، ورنہ تو اصل یہی ہے کہ سورج بلند ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو جائے، ایک نیزے کے بقدر، 1 میٹر جتنا، یا ربع ساعت یا ثلث ساعت کے بقدر، اب جو ہے نماز پڑھنا درست ہے۔ والثالث، اور تیسرا موقع، عند قیام الشمس حتی تزول الى جہت الغرب ويدخل وقت الظہر، عند قیام الشمس، قیام الشمس کے وقت، یعنی سورج کے قیام سے مراد یہ ہے کہ سورج کے نصف النہار تک ہونے کے وقت، جب سورج بالکل نصف النہار پر ہو، یعنی نصف پر جانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ آگے غروب کی جانب گامزن ہوگا، تو اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ کب تک؟ یدخل وقت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت داخل ہو جائے، اور ظہر کا وقت کیا ہے؟ احادیث میں سورج جب ڈھل جائے، نصف النہار سے ڈھل جائے، تو اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کا مطلب جو سنتیں ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ حدیث عقبہ بن عامر، یہ حدیث تھی، پیچھے کہا نا کہ وہ حدیث جو آنے والی ہے عقبہ بن عامر کی حدیث، وہ یہ ہے جو ابھی آ رہی ہے۔ 3 ساعات، 3 اوقات، 3 گھڑیاں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکتے تھے یہ کہ ہم ان میں نماز پڑھیں، ان میں نماز پڑھیں، وَأَن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، اور یہ کہ ہم قبر میں داخل کریں اس وقت اپنے مردوں کو۔ کب؟ حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، بازغۃ، اس حال میں کہ وہ چمک رہا ہو، بازغۃ پر نصب ہے، کیوں؟ حال ہے، حال، اس حال میں کہ وہ چمک رہا ہو، حتی ترتفع، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، وہی کون سا جو شروع میں ہم نے پڑھا پہلے نمبر میں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تزول، اور جس وقت جو دوپہر قائم ہو جائے، یعنی کہ سورج نصف نہار پر ہو، یہاں تک کہ حتی تزول، یہاں تک کہ وہ زائل ہو جائے، یعنی ڈھل جائے، نصف نہار سے ڈھل جائے۔ وحین، اور جس وقت تتضیف للغروب حتی تغرب، یہ تیسرا وقت کون سا ہے؟ حین، جس وقت، تتضیف ای تمیل، جس وقت وہ مائل ہوتا ہے، جھکتا ہے، للغروب، غروب کے لیے، اس وقت بھی، حتی تغرب، کب تک؟ یہاں تک کہ غروب ہو جائے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ کہتے ہیں ومعنی تتضیف للغروب، حدیث میں جو لفظ آیا تتضیف للغروب، تمیل للغروب، اس کا معنی ہے کہ وہ جھکے، مائل ہو غروب کے لیے،
تو مشکل کلمہ تھا، اس کی وضاحت کی کہ تتزیف کا مطلب یہ ہے کہ غروب کے لیے وہ ڈھل جائے، مائل ہو۔ یہ تیسرا موقع ہو گیا۔ چوتھا، والرابع من صلاۃ العصر الی غروب الشمس، عصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اس میں بھی نوافل پڑھنا منع ہے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، نہیں ہے کوئی نماز فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ولا صلاۃ بعد صلاۃ العصر، اور نہیں ہے کوئی نماز عصر کی نماز کے بعد، حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ یہ دلیل ہے اس کی۔ پانچواں اور آخری وقت جو ہے، والوقت الخامس اذا شرعت فی الغروب، کہ جس وقت جب سورج شروع ہو غروب میں، غروب ہونے کے وقت جب غروب ہو رہا ہو، حتی تغیب، یہاں تک کہ وہ غائب ہو جائے، مکمل غروب ہو جائے، کما تقدم فی الحدیث، جس طرح پیچھے حدیث میں گزرا، پیچھے حدیث گزری ہے۔ فتکون هذه الاوقات الخمسۃ، کہتے ہیں ویسے تو احادیث کے اعتبار سے یہ کتنے اوقات بنتے ہیں؟ پانچ اوقات بنتے ہیں، محصورۃ فی ثلاثۃ اوقات، لیکن یہ محصور ہیں، بند ہیں تین اوقات میں، یعنی ان پانچ کو آپ تین اوقات میں بھی بند کر سکتے ہیں، ان کی پانچ کے بجائے تین قسمیں بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ کیسے کہیں گے؟ من بعد صلاۃ الفجر حتی ترتفع الشمس، فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، تو دو اس میں آ گئے۔ قدر رمحن، اس کو الگ ذکر کیا تھا نا، تو اب یہ ایک قسم بن گئی، قدر رمحن، ایک نیزے کے برابر، اور وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تزول الشمس، اور جس وقت قائم ہو جائے ظہر کا وقت، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، نصف نہار سے ڈھل جائے، اور یہ کتنے ہو گئی؟ دو۔ اور تیسرا جی، من بعد صلاۃ العصر حتی یتم غروب الشمس، کہیں گے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو اب یہ جو پانچ قسمیں تھیں اب تین میں محصور ہو گئیں۔ جی، یہ مسئلہ آ رہا ہے، تھوڑا انتظار کریں کہ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا کچھ نمازوں کی استثناء ہے یا نہیں، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یہ مسئلہ آ رہا ہے، تھوڑا سا ٹھہر جائیں۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو یہ کہے کہ کیوں منع کیا گیا انسان؟ جی 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 جی، مال یمیل میلن، مائل ہونا، جھکنا، نہیں، یہ ہوگا اصل میں، یہ باب اس طرح ہے، مال یمیل میلن و میلانن، تو یہ مصدر ہے، لیکن یہاں پر یہ فعل ہے، تا تمیل، جی فعل مضارع ہے، فعل مضارع واحد مؤنث غائب، سورج کی طرف راجع ہے، کیونکہ سورج جو ہے شمس، عربی میں کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ مؤنث کون سی ہے؟ مؤنث سمائی، جی، کیونکہ اس میں بظاہر جو قاعدہ ہے عربی کا، یہاں مؤنث کی تا نہیں ہے، لیکن عربوں سے اسی طرح سنا ہے، اور بعض کہتے ہیں اس کی تصغیر جب ہم نکالیں گے تو ہے شمئی ستن، شمئی ستن میں تا آ رہی ہے، اس سے پتہ چلا کہ اس کی اصل میں تا تھی، تو یہ مؤنث ہے، اس لیے فعل بھی مؤنث ہے، تمیل۔ تو حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، حکمت کے بارے میں ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت کی صفت ہے حکیم، اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان میں بھی حکمتیں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہماری ان تک رسائی ہو یا نہ ہو، تو یہ ہمارے فہم کا قصور ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت ماننے کے بعد ہی ہم کہیں گے اس کی حکمت کیا ہے، اس کے بعد ہم اس کو قبول کریں، نہیں۔ اصل ہمارے لیے، ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا، یہی وجہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ کے رسول نے جب بھی حکم دیا تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی اس کی حکمت کیا ہے اس کے بعد ہم مانیں۔ یہ اس لیے کہ بعد میں جو لوگ آئے نا، انہوں نے اس چیز میں غلو کرنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک لطیفہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص ہر معاملے میں کہتا تھا حکمت کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ ایک دن وہ کسی عالم کے پاس آئے، کہا کہ مجھے ایک چیز کی آپ حکمت سمجھا دیں، اور وہ یہ ہے کہ جس پھل کا درخت ہوتا ہے تو اس کا جو پھل ہے چھوٹا ہوتا ہے، جیسے سیب ہے، اور جس کی بیل ہوتی ہے زمین پہ پڑی ہوتی ہے تو اس کا پھل بھی بڑا ہوتا ہے، جیسے تربوز ہو رہی ہے، ہاں، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا بھی بھائی یہ اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح بنایا، اب اس کی حکمت کیا ہے؟
کہا اس کی کوئی حکمت ہے؟ پھر کہتے ہیں اتفاق یہ ہوا، یہ وہ شخص کسی جنگل میں چلا گیا اور نیچے کوئی سیب یا کوئی آم کا یعنی جو درخت تھا اس کے نیچے سو گیا، اوپر سے اس کا پھل نکلا اور اس کے سر پر آگ لگا، تو یہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہا مجھے حکمت سمجھ میں آ گئی. صحیح ہے. اس کے بعد اس عالم کے پاس گئے، کہا کہ میں نے کہا تھا نا اس میں حکمت ہے، اب مجھے پتا چل گیا. کہا کیا حکمت ہے؟ کہا اگر اس کی جگہ تربوز ہوتا تو آج میں زندہ نہ ہوتا. تو اس طرح کی حکمتیں جو ہوتی ہے نا، ہاں اگر آسانی سے کوئی چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے یا خود شریعت نے ذکر کی ہے تو پھر حکمتیں ضرور ان کو سامنے رکھنا چاہیے. صحیح ہے. لیکن اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ ہر معاملے میں. اب مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ ظہر کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت کیوں ہیں، فجر کی 2 رکعت کیوں ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو کیا حکمت ہے؟ امر تعبدی ہے، اللہ نے حکم دیا بس. تو ہر چیز کے لیے کوئی حکمت کا ہونا ضروری بھی نہیں ہے. ہاں یہ الحمدللہ یہ ہے کہ دین میں حکمتیں ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں قرآن کریم میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی ہیں، اور جن آسانی تک بغیر تکلف کے اگر کوئی حکمت معلوم ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اس کو بیان کریں، لیکن اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے کہ ہر بات کی حکمتیں بیان کرنے انسان بیٹھ جائے. تو ان حکمتوں تک رسائی تمام حکمتوں تک ممکن نہیں ہے، اور یہ حکمتیں بھی ان بعض میں سے ہیں، ساری حکمتیں نہیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. تو بس یہ سمجھیں یہ دین اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یقیناً حکمت ہوگی چاہے ان حکمتوں تک ہماری رسائی ہو یا نہ ہو. اور صحابہ کا منہج کیا ہے؟ سمعنا وطاعنا، سمع اور اطاعت، اور یہی ہے ایک مومن کا شیوا، اسی طرح وہ کرے. یہاں پھر ایک اور چیز ہم سے مس ہو رہی ہے. ہاں 5-6 سال میں اس طرح تھا کہ وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ ماشاء اللہ وہاں جو ہوتے ہیں نا وہ طلبا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سنائی نہیں دے رہا، یہ کیا ہو رہا ہے. اس پر جتنی ہم نے کوشش کی تو کسی نے کہا کہ شیخ صاحب یہ ہمارا آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 5 سال سے اسی طرح ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بس آپ کے اتنا وقت 5 سال میں ایک مسئلہ حل نہیں ہوا تو باقی تھوڑا سا وقت رہ گیا، اس کو بھی صبر سے گزارے. تو بہرحال یہ ہونا نہیں چاہیے، اصول یہی ہے، یہ بالکل درست ہے. وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں، ٹھیک ہے. بس اوقات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہے. تو سوال، یہ سوال کے آداب میں سے جب آپ سوال کریں تو مائک کا استعمال کریں. شیخ جس طرح ہم نے 5 ممنوع اوقات پڑھے تو اس کے اندر جو ثالث تھا عند قیام الشمس حتى تزول الى جهة الغرب ويدخل وقت الظهر. اچھا یہ حدیث عقبہ بن عامر جو پڑھی اس کے اندر وان نقبر فيهن موتانا، یعنی کہ ان اوقات کے اندر ہم اپنے مردوں جی کو بھی دفن نہیں کریں گے. جی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، یہ یعنی محدود ایک تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس میں رک جائیں اچھی بات ہے. اگر کوئی محظور نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے تو تھوڑی دیر رک جائیں اچھی بات ہے. جی دیکھیے پھر مائک کو نیچے کر دیا آپ نے. عصر کی نماز کے بعد شیخ جب تک سورج گم نہ ہو جائے تو اس وقت تک جو ہے ہم رک جائیں، اس وقت تک رک جائیں. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شیخ یہ جو دفن کرنا ہے یہ صرف زوال کے وقت کے لیے پابندی ہے یا ان 5 اوقات کے لیے پابندی ہے؟ یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ 3 ساعت ایسی ہیں 3 ساعت جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اور یہ کہ ہم ان میں ان 3 ساعت میں فی ہن میں جو ہن ضمیر ہے یہ 3 ساعت کی طرف مراد تو تینوں ہیں. جی اب دیکھیں میں نے کہا تھوڑا سا ٹھہر جائیں. اب حکمت کیا ہے؟ النہی عن الصلاۃ فی هذه الاوقات، ان اوقات میں نماز پڑھنے کی نہیں کی حکمت. فقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہاں حکمت ذکر کی ہے. ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ ان الکفار یعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها. فرمایا کہ اس لیے کہ جو کفار ہیں، کفار سے مراد وہ ہیں جو سورج اور چاند کے پجاری. صحیح ہے. یعبدون الشمس، تو ان اوقات میں سورج کی عبادت کرتے ہیں طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں. اور آگے یعنی حدیث بھی آ رہی ہے اس تعلق سے، کہا کہ فتکون صلاۃ المسلم فی تلک الاوقات، تو ہو جائے گی مسلمان کی نماز ان اوقات میں فیہا مشابہۃ اللہ، ان کے مشابہ، کیونکہ وہ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو اس وقت میں جب عبادت کریں گے تو ان سے ایک مشابہت لازم آئے گی. ایک تو وجہ یہ ہو گئی. ففی حدیث عمر بن عبسہ، عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فإنہا، بے شک وہ، ہا ضمیر سورج کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی بے شک وہ یعنی وہ سورج، تطلع طلوع ہوتا ہے، حین تطلع جس وقت طلوع ہوتا ہے، بین قرنی شیطان، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان اس وقت. اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کفار جو سورج کے پجاری ہیں وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اس وقت شیطان سورج کے بیچ میں آ جاتا ہے. مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ یہ سجدہ اس کو ہو جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے تو وہ در حقیقت شیطان کی عبادت کرتا ہے.
समझ आई बात। तो यहाँ वो आ जाता है खुद ही। इससे ये भी पता चला कि शैतान के 2 सींग होते हैं। अब उसकी कैफियत क्या है हम नहीं जानते। वहीन यसजुद लहल कुफ्फार, और उस वक़्त शैतान के लिए कुफ्फार सजदा करते हैं, झुकते हैं। ठीक हो गया, एक तो ये यानी हिकमत है। हाजा अन वक्त तुलू शम्स व वक्त गुरूबिहा, ये जो हिकमत है ये किसकी हो गई? सूरज के तुलू होते वक्त जो नमाज पढ़ने से रोका गया उसकी, और गुरूब होते हुए जो रोका गया नमाज पढ़ने से उसकी। क्योंकि हाँ, जो उबाद उस शम्स हैं वो सूरज को सजदा करते हैं ताकि उनसे मुशाबहत ना हो। और इसी तरह आगे कहते हैं कि वक़ियाम कायम ज़हीरत, बाकी रहा निस्फ नहार पर सूरज का होना, उस वक़्त जो रोका गया है वो क्यों? फ़क़द बय्यना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस तहकीक बयान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्लतन नहीं, नहीं की इल्लत, यानी उस वक़्त जब निस्फ नहार पर सूरज होता है उस वक़्त नवाफिल पढ़ने से मना किया गया, उस नहीं की इल्लत यानी सबब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया फिल हदीस साबिक नफ्स ही, पीछे जो हदीस गुजरी उसमें ये अल्फाज भी हैं। फरमाया फ़इन्ना हीनइज़िन तुस्जरु जहन्नम, इसलिए कि उस वक़्त, किस वक़्त? जब सूरज निस्फ नहार को होता है उस वक़्त जहन्नम को भड़काया जाता है, जहन्नम को भड़काया जाता है, उसकी आग को तेज किया जाता है, ये उन औकात में से। तो बहरहाल ये चीजें यानी शरीयत ने जिक्र की हैं हिकमत के ताल्लुक से। आखिरी एक और इश्काल है, वो ये कि क्या कोई इस्तिस्ना भी है? कुछ नवाफिल ऐसे हैं कि हम पढ़ सकते हैं, या हर तरह का नफल पढ़ना मना है? समझ आई बात, ये भी एक सवाल है। हम कोई नमाज पढ़ सकते हैं इन औकात में, या कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते? ये भी एक सवाल है। आगे इसका जवाब है, कहते हैं फला तजूज़ु सलातु ततव्वुई फी हाज़िहिल औकात, ततव्वु नफिल पढ़ना जायज नहीं है इन औकात में। अब देखें यहाँ उन्होंने कहा नफिल पढ़ना जायज, ये नहीं कहा कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्ज नमाज किसी सबब से किसी की रह गई है तो वो पढ़ सकता है। और इसी तरह कोई बंदा भूल गया, उसको अचानक याद आया कि मैंने मसलन जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, और देखा कि अभी सूरज वहां पर है, तो ये पढ़ सकता है, क्योंकि इसके मुतालिक अलग हदीस मौजूद है कि मन नसिया अन सलात औ सहा अनहा, जो शख्स भूल गया या गफलत में उससे फर्ज नमाज रह गई, फलियुसल्लिहा इदा ज़करहा, उस नमाज को उसी वक्त पढ़ ले जब उसको याद आए। अगर बिलफर्ज इन औकात में याद आई है तो फिर भी पढ़ ले, फिर भी पढ़ ले की। हाँ, अब फर्ज नमाज कौन सी मनाए? अगर नमाज रह गई, फर्ज रह रहा है, तो वो उसका इस्तिस्ना है, वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हदीस खुद कह रही है फलियुसल्लिहा इदा ज़करा, जब भी उसको याद आए वो उस वक्त पढ़ ले। और यहाँ कायदा है फिका का कि ला यजूज़ ताखीर अन वक्त हाजत, शारे के कलाम में कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक चीज़ की ज़रूरत है उसको बयान करना चाहिए लेकिन उन्होंने उसको बयान न किया हो। अल्लाह के नबी के फरामीन में अगर ये चीज़ होती तो अल्लाह के नबी इनका इस्तिस्ना करते, जब नहीं किया, जी इसका मतलब ये पढ़ सकते हैं, तो फर्ज नमाज पढ़ सकते हैं। इसलिए बार बार सलात ततव्वु का लफ्ज़ आ रहा है, वो ततव्वु नवाफिल को कहते हैं, फर्ज को नहीं कहते। चलें, अब ये तो शेख बात साहब हो एक रही थी। सवाल है। जी, आपने बताया था कि ये इन औकात में नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, उसके बाद आपने इसमें बताया था कि इसमें हिकमत क्या है और बाज़ चीज़ों में हिकमत नहीं होती। तो ये सवाल पूछना जायज़ है कि हिकमत क्या है? ये सवाल पूछने की भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि बाज़ चीज़ों में हिकमत है और बाज़ चीज़ों में नहीं है। अगर उनमें से वो चीज़ है जिनकी हिकमत मालूम है तो फिर पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ है जिसका, जैसे मैंने मिसाल दी, तो यानी ये मामलात के एतबार से, मसलन अमर ताबुदी, कुछ कवायद हैं उनके मुतालिक, अमर ताबुदी जो इबादत हैं उनमें हिकमत ढूंढने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ये की शरीयत खुद बयान कर दे। ठीक है, रमजान के रोजे सिर्फ रमजान में क्यों फर्ज हुए? हाँ? शेख मोहतरम वो कायदा बता दें जो भी आपने बताया, ला यजूज़ु। ला यजूज़ु ताखीरुल बयान अन वक्तिल हाजत। मैं इसको लिख लूं या आप लोग लिख लेंगे खुद ही? ला यजूज़ु ताखीरुल बयान अन वक्तिल हाजत, ये अन वक्तिल हाजत, अन आइन आइन उन्होंने अलीफ से लिखा है, बादशाह आदमी है। तो देखें ये कवायद बड़े अहम होते हैं, जब भी ऐसा कोई कायदा आए तो अपने पास नोट कर लें, ये आपको बहुत फायदा देगा। और फ़कीह होने के लिए ज़रूरी है जहाँ मसाइल फ़िक़्ह आप समझें, वहाँ उसूल फ़िक़्ह उसका इल्म हो आपके पास, कवायदुल फ़िक़हिया का इल्म हो, ठीक है, और इसी तरह मकासिद शरिया, ये चीज़ें हैं, सही माना में वही फ़कीह बनेगा, वरना आधा फ़कीह जो होगा ना। हाँ, हाँ ये भी कह, ये भी कह रहे ज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, ये भी था।
हाँ, तो ये कवायद कहते हैं कि ये इल्म का शॉर्टकट रास्ता है। कवायद बहुत सारे मसाइल को जमा कर देते हैं, बजाय इसके कि आप जुजियात के पीछे जाएं। एक कायदा हज़ार जुजियात को अपने अंदर यानी वो शामिल कर लेता है। इसलिए इल्म के उसूल हैं, कवायद हैं, उनकी रोशनी में इल्म हासिल करेंगे तो इल्म में रसूख भी होगा और ज़्यादा थकेंगे भी नहीं। ज़्यादा भाग दौड़ थकाना तो मकसद नहीं है ना। असल चीज़ है कि इल्म यानी उसका अहले इल्म का एक तरीका है, उसके मुताबिक जब चलेंगे आपका इल्म होगा तो मजबूत भी होगा, हैरान और परेशान नहीं होंगे, और दूसरा आसानी से इल्म आपको हासिल होगा। जी, यहाँ अब देखें, अभी आप कह रहे थे कि फर्ज नमाज के बारे में, यहाँ नवाफिल का भी इस्तिस्ना उलमा करते हैं। अब सुने, इल्ला मा वरद दलील बिस्तिस्नाई, कहा कि इन औकात में नवाफिल पढ़ना जायज़ नहीं है मगर वो कि दलील जिक्र हो उसकी इस्तिस्ना के साथ। यानी वो नवाफिल फिर इस हुक्म से नहीं के हुक्म से खारिज होंगे जिनका इस्तिस्ना होगा। कैसे? करकअतई तवाफ, तवाफ की 2 रकातें, तवाफ की किसी ने इस वक्त तवाफ किया मसलन, अब तवाफ की जो 2 रकातें हैं पढ़ना सही है, सुन्नत है, मुस्तहब है। तो उलमा कहते हैं कि ये आप पढ़ सकते हैं, बल्कि हदीस से इस्तेदलाल है, इस हदीस से आगे आ रही है, लिकौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बनी अब्द मुनाफिन ला तमनउ अहदन ताफ बिहादल बैत, ए बनी अब्द मनाफ, ये इनको खिताब है। ये कौन है? ये असल में बैतुल्लाह के जो मुतवल्ली थे उनको खिताब है। उनको देखते कहा, ए बनी अब्द मनाफ ला तमनउ अहदन, किसी को मत रोको, किसी को मत रोको, ताफ बिहादल बैत, जो तवाफ करे इस घर का, वसल्ला फी, और इसमें नमाज पढ़े, अय्यत साअतिन शाह, जिस घड़ी भी वो चाहे, जिस घड़ी भी वो चाहे तवाफ करे और नमाज पढ़े, मिन लैलिन औ नहारिन, कहा रात के किसी, ख्वाह वो रात के किसी हिस्से में हो या दिन के किसी हिस्से में हो, किसी भी वक्त वो तवाफ करे और नमाज पढ़े तो उसको मत रोको। ठीक हो गया? तो ये हदीस आम है, इसका मतलब कि इन ममनू औकात में भी तवाफ की 2 रकात पढ़ी जा सकती हैं। वह कदा, और इसी तरह कदाउ सुन्नतिल फज्र, फजर की 2 सुन्नतें, अगर कोई फर्ज नमाज से पहले नहीं पढ़ सका तो फजर नमाज के बाद पढ़ सकता है। फजर नमाज के, वैसे क्या है हदीस कि फजर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है, तो इसका भी इस्तिस्ना है कि फजर की 2 रकात सुन्नत अगर रह गई तो फिर वो फजर नमाज के बाद, फर्ज के बाद पढ़ सकता है। ठीक है, इसकी दलील उन्होंने नहीं दी, लेकिन दलाल से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा था, फजर की नमाज के बाद, फर्ज पढ़ने के बाद उसने 2 रकात पढ़ी, तो आपने उससे पूछा कि क्या आपने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? कहा अल्लाह के नबी, मेरी फजर की जो सुन्नतें थी वो रह गई थी, वो मैंने पढ़ी हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खामोश होना आपकी रजामंदी पर दलील है। और सुन्नत की अकसाम में से सुन्नत तकरीरी भी है, कि आप किसी को कोई अमल करते हुए देखें और उस पर इनकार न करें, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत बात पर खामोशी इख्तियार करें, आप उसको जरूर रोकते। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, ला यजूज़ ताखीरुल बयान अन वक्तिल हाजात, ये अलिफ दरमियान में नहीं आएगा, वक्तिल हाजते, वक्तिल हाजत, आपने हाजात लिखा है जो हाजत उनकी जमा है, लेकिन कायदे में अल हाजते। अभी फिर मसला आ गया, वक्तुल हाजते, अलिफ नहीं है, उसके बाद हा, अलिफ जीम और गोलता जैसे आपने दिए, ये लफ्ज इसी तरह लिखा जाएगा। जी, अब ठीक है, ठीक हो गया। और इसी तरह वक़ज़ा सुन्नत ज़ुहर बाद अल असर, ये मसला थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ हो सकता है। कहते हैं कि ज़ुहर की सुन्नतों की कज़ा असर के बाद है, ये कैसे होगा? एक सूरत में तो जैसे उन्होंने मिसाल दी है वो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि ज़ुहर की नमाज की सुन्नतें नहीं पढ़ी और वो असर के बाद उनकी कज़ा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उलमा वहाँ जिक्र करते हैं कि यह आपकी खुसूसियात में से, आपकी खुसूसियात में से, क्योंकि आप जब कोई अमल शुरू करते थे तो फिर हमेशगी करते थे। वजह ये थी, उसका सबब ये था कि आप जो है अंसार के एक कबीले में कोई झगड़ा हुआ था, उसको निपटाने के लिए गए थे, तो आपने सुन्नत, आपकी ये ज़ुहर की सुन्नतें रह गई नहीं, तो आपने उनकी कज़ा दी थी। कब दी थी? असर के बाद। और आपका ये मामूल था, जब आप कोई अमल शुरू करते तो फिर उस पर हमेशगी करते थे, तो उसके बाद आप उसको पढ़ते रहे थे, तो ये आपकी खुसूसियात में से है। असल तो ये, हाँ, यहाँ जो उन्होंने एक और चीज़ जिक्र की है वो ये है कि वह कज़ा सुन्नत ज़ुहर बाद अल असर, ज़ुहर की सुन्नतों की कज़ा देना असर के बाद, वला सियमा बतौर ख़ास, वला सियमा बतौर ख़ास इज़ा जमा ज़ुहर मअल असर, कहते हैं مثلا कोई शख्स है ज़ुहर और असर को इकट्ठा पढ़ रहा है, ज़ुहर पढ़ी
اس کے ساتھ ہی ملا کے اثر پڑھ لی تو کہتے ہیں اب اگر چاہے تو وہ ظہر کی 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے. بہرحال یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ اگر وہ مسافر ہے، کیونکہ جمع کی صورتوں میں سے کیا ہے سفر بھی ہے، تو مسافر کے لیے سنتیں نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دے. شیخ صاحب لیکن ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اگر 2 نمازیں جمع کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ظہر کی اثر کے بعد اثر کے ساتھ کر رہے ہیں، تو بعد والی نماز کی تو سنتیں ہوتی ہیں، لیکن جو پہلے والی نماز ہے جیسے مغرب کے ساتھ عشاء ہم جمع کریں تو مغرب کی سنت نہیں ایسے پڑے ہی گا. مثلا جیسے یعنی بارش میں کبھی نماز جمع کرتے ہیں جی تو اس میں کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کرتے ہیں، تو پھر مغرب کی سنتیں تو نہیں پڑھتے، اس کے بعد آخر میں عشاء کی جو سنتیں ہیں اس کا وقت ہے وہ پڑھ سکتے نہیں. اب یہاں دیکھیں آپ کون سی یہ جو بعد میں جو سنتیں پڑھ رہے ہیں عشاء کی پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی سنتیں پڑھ رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ پہلی نماز کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے. جی تو ٹھیک ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے تو یہ ان مسائل میں سے ہے جس سے ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہے، تو یعنی اتفاق نہیں ہے، اختلاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ تھوڑا جی سا رہ جائے، یہ جی تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس کو ہم مکمل کریں ورنہ یہ درمیان میں رہ جائے گا. ایک منٹ آگے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فِعْلُ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ مِنَ الصَّلَوَاتِ. اس کے بعد علماء نے ایک قاعدہ بنایا. قاعدہ کیا ہے کہ سببی نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر سبب کے نہیں پڑھ سکتے، اور یہ بڑا جامع قاعدہ ہے، نصوص کو جمع بھی کرتا ہے اور اس میں دونوں جو حدیثیں ہیں ان پر عمل بھی ہو جاتا ہے. صحیح ہے کہ یعنی کوئی سبب ہے، سبب ہی ہے، مثلا تحیۃ المسجد سبب ہی ہے. تحیۃ المسجد میں جب آپ وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں، مسجد کا حق ہے نا 2 رکعت پڑھ کے فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو یہ سبب ہی ہے، تو یہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن انسان بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کہے کہ ایسا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں ایسے ہی، اور یہ منہی اوقات ہیں جن میں روکا گیا ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے جائز نہیں، بغیر سبب کے جائز نہیں ہے، سبب کے ساتھ جائز ہے. اس طریقے سے نصوص آپس میں جمع ہو جاتی ہیں. یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر جو ہیں یعنی مشائخ ہیں انہوں نے اس طریقے سے ان میں جمع کیا ہے اور یہ اچھی صورت ہے. اچھا ذوات السبب جب ہم نے کہا تو اس میں کون سی؟ صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی سبب ہی ہے. تحیۃ المسجد بھی سبب ہی ہے. صلاۃ الکسوف سورج گرہن کی نماز یہ بھی سببی نماز ہے. وَكَذَلِكَ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ الْفَائِتَةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ. وہی مسئلہ پھر لے کر آئے. اسی طرح جو فوت شدہ نہیں یہ ٹھیک ہے، فوت شدہ فرائض کی قضا، یہ فرض نماز اگر کسی کی رہ گئی ہے تو وہ ان اوقات میں پڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ظاہر سبب ہے نا اور فرض ہے، وہ چیز اس سے رہ گئی ہے. لعموم قولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عموم کی وجہ سے من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، جو سو جائے نماز سے، سو جائے نماز سے مطلب فرضی نماز ہے، ورنہ تو نفل کوئی فرض تھوڑی ہے اس میں سو سکتا ہے. اس سے مراد بھی کون سی نماز ہے؟ فرض. او نسیہا یا اس سے بھول جائے، ذہن سے نکل جائے، فلیصلیہا اذا ذکرہا، چاہیے کہ اس کو پڑھے جب اس کو یاد آئے. اگر اس کو ان اوقات منہی عنہ میں یاد آتی ہے تو ان میں بھی پڑھ سکتا ہے. یہ ولعن الفرائض دین، اور فرائض اس لیے بھی اگر نوافل ہم سبب بھی پڑھ سکتے ہیں تو فرائض کا معاملہ تو ان سے زیادہ سخت ہے. تو کہتے ہیں اس لیے کہ فرائض دین ایک قرض ہے واجب الاداء، جس کو ادا کرنا واجب ہے. فرائض کیا ہیں؟ فرائض قرض ہیں، ان کی ادائیگی واجب ہے. فتؤدى متى ذكرها الانسان، تو ان فرائض کو ادا کیا جائے گا جیسے ہی انسان ان کو یاد کرے گا، اول وقت میں اس کو یعنی فوراً ادا کرے. تو یہ تھا مسئلہ جو یہاں پر مکمل ہوا، یعنی اوقات منہی عنہا جن میں ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے اور اس مسئلے کی تفصیلات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. توحید اسماء اور صفات کا تذکرہ ہو رہا تھا. صفحہ نمبر ہے 80. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں زیادہ تر فرق گمراہ ہوئے، اور آپ جب عقیدے کے موضوع پر کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ کتابیں اسماء اور صفات کے موضوع پر ملیں گی. سوال یہ ہے کہ لوگ عقیدے کے باب میں اسماء اور صفات کے حوالے سے گمراہ کیوں ہوئے؟ الوہیت اور ربوبیت میں گمراہ نہیں ہوئے، اسماء اور صفات کے حوالے سے گمراہ کیوں ہوئے؟ صحیح صحیح بالکل. آواز کم آ رہی ہے؟ نہیں، میری بھی آواز لگتا ہے کم ہے.
تو مجھے میری آواز کم لگ رہی ہے، یہ صحیح ہے؟ اچھا مائک میں بات کریں سامنے والے، ٹھیک ہے۔ اسماء اور صفات کے باب میں جو فرق گمراہ ہوئے ان کے پیچھے اصل سبب یہ تھا کہ جب اسلام جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر اور ایسے ایسے خطوں میں جا پہنچا کہ جہاں اس دور کے علوم اور فنون رائج تھے، مثلا اس دور میں جس سے سب سے زیادہ ترقی اور عروج حاصل تھا وہ یونانی فلسفہ تھا۔ جس طرح موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی حاصل ہے، اس کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ علماء بھی اس سے مرعوب نظر آتے ہیں۔ اپنے کسی بھی بات، کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے بس اوقات اس کو سائنس کا تڑکا لگا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں واہ بھائی ماشاءاللہ کیا باتیں ہیں، جمعے میں اگر آپ اس طریقے سے بات بیان کرتے ہیں لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر یہ جو یونانی فلسفہ تھا اس کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ تو بہت سارے مسلمان علماء نے یہ سوچا کہ علم فلسفہ کے ذریعے سے لوگوں کو عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کے بالخصوص اسماء اور صفات، اس حوالے سے ان کی رہنمائی کی جائے، اور عقل کے اوپر یعنی وہ باتیں کہ جن کو عقل خود تسلیم کرتی ہے اس عقل کی روشنی میں ان نصوص کو سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور یہیں سے علم الکلام وجود میں آیا۔ تو علم الکلام جو ہے یہ علم فلسفہ کی ایک ذیلی شاخ ہے، ٹھیک ہے نا۔ علم الکلام یہ علم فلسفہ ہی کی ایک قسم ہے، اور یہیں علم الکلام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے۔ ایک سبب یہ تھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو عقل کے ذریعے سے سمجھنا شروع کیا تو یہاں بہت سارے فرق گمراہ ہوئے۔ اہل سنت والجماعہ کا، جس طرح اہل سنت والجماعہ تمام جماعتوں میں ایک وسط جماعت ہے، ایک درمیانی جماعت ہے، نہ اس کے اندر افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جس طرح مسلمان تمام جو ہے وہ مذہبوں کے درمیان مسلمان جو ہے وہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت دیگر تمام امتوں کے مقابلے میں امت وسط ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعہ بھی تمام گمراہ فرقوں کے درمیان میں ایک جماعت وسط ہے۔ اسماء اور صفات کے باب میں جو لوگ گمراہ ہوئے نا ان کی دو جہتیں تھیں، دو سمتیں تھیں، اور اسماء اور صفات کے باب میں ان دونوں چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ پہلی جہت یہ ان لوگوں کے لیے تھی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ثابت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ثابت کرنے میں یا تو کبھی تو انہوں نے تشبیہ دے دی، کبھی تمثیل دے دی، اور کبھی تکییف دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اسماء اور صفات کو ثابت کرنے میں ان تینوں چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ بلکہ اگر مطلقاً کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے باب میں دو جہتوں سے مکمل اجتناب ضروری ہے۔ ایک جہت ہے ثابت کرنے والی اور ایک جہت ہے نفی کرنے والی۔ جو جہت ثابت کرنے والی ہے نا ان میں تین چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ تین چیزوں سے۔ اس جہت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ثابت کرنے میں سب سے پہلے تشبیہ، اور دوسرے نمبر پر تشبیہ کے بعد ہے تمثیل، تمثیل کے بعد ہے تکییف۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی صفت کو ثابت کریں تو دو جہتوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک جہت ہے ثابت کرنے کی، اور ثابت کرنے کی جہت میں تشبیہ، تمثیل اور تکییف سے بچنا ضروری ہے۔ اور دوسری جہت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تشبیہ سے پاک قرار دینے میں بھی تین چیزوں سے بچنا ضروری ہے، تعطیل، اسی طرح تعطیل کے بعد ہے تحریف، اور تحریف کے بعد ہے تفویض۔ یہ تینوں چیزیں آپ لکھ لیں۔ تکلیف اور تکلیف کے بعد آپ چاہے لکھ لیں اسی طرح تشبیہ اور تمثیل۔ یہ ہے اثبات میں اللہ تعالیٰ کے لیے اثبات۔ اور جب نفی کریں گے، فرزانہ مائک بند کریں پلیز۔ سوری، جب نفی کریں گے تو نفی کرنے میں بھی تین چیزوں سے بچنا ضروری ہے، تعطیل، تحریف، اور تیسرے نمبر پر ہے تفویض۔ انتہائی اختصار کے ساتھ بتا دیتے ہیں، تکییف کا معنی ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا۔ جس طرح کوئی بندہ، جس طرح فرقہ ضالہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی جو لمبائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چوڑائی کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لمبائی جو ہے وہ 60 ہاتھ کے برابر ہے یا 100 ہاتھ کے برابر ہے، اور ہر ہاتھ اتنا بڑا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ ہو گیا تکییف، کیفیت بیان کرنا۔ تشبیہ یہ ہے کہ جیسے یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خالق و مخلوق کے ساتھ، یا مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ قرار دینا، ان میں سے ایک شرک ہے اور دوسرا کفر ہے۔ یہ بھی ہم نے واضح کر دیا تھا
کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ویسا ہے جیسے انسان کا ہاتھ ہے. اور تمثیل اور تشبیہ، یہ تمثیل بھی تشبیہ کے قریب قریبی ہے. اور تمثیل میں یہ ہے کہ جیسے انسان کا ہاتھ ہے ویسا اللہ کا ہاتھ ہے. اور اگر یہ کہا جائے نا کہ انسان کا ہاتھ جیسے ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی اسی طرح ہے، اس سے قریب قریب ہے، تو یہ تشبیہ ہو جائے گی. تمثیل کا معنی ہے کہ جیسے انسان کا ہاتھ ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تو یہ تمثیل ہو گئی. جی ہاں، تمثیل میں سیم ٹو سیم، جس طرح جڑواں بھائی ہوتے ہیں نا اس طرح، اور اس میں بڑا اور چھوٹا بھائی، یعنی یہ اس کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے، اور تمثیل میں بالکل سیم ٹو سیم وہی ہے، تو یہ ہو گئی تمثیل. وہ تمثیل میں ہے. تشبیہ کی جو دو قسمیں ہیں، خالق کو مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دینا یا مخلوق کو خالق کے ساتھ مشابہ قرار دینا. خالق کو مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دینا یہ کفر ہے، اور مخلوق کو خالق کے ساتھ مشابہ قرار دینا یہ شرک ہے. یہ آگے بھی آئے گا اس یعنی پیراگراف کے آخر میں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جن چیزوں کو ثابت کر کے اور جب ہم تشبیہ سے بچیں گے، تشبیہ کی نفی کریں گے، تو پھر نفی کرتے ہوئے بھی ان تین چیزوں سے بچنا ضروری ہے. تعطیل کا معنی ہے کلی انکار کر دینا، ماننا ہی نہیں. کہ کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے مثلا لفظ رحمان کو مانتا ہی نہیں ہوں، اللہ کا نام، یا یہ کہ رحمان کو تو مانتا ہوں لیکن اس کے اندر پائے جانے والی جو صفت رحمت ہے میں اس کو نہیں مانتا، یہ تعطیل ہے. اسم کو بھی نہ ماننا، صفت کو بھی نہ ماننا، یہ بھی تعطیل ہے. اور اسی طرح اسم کو ماننا، صفت کو نہ ماننا، یہ بھی تعطیل ہے. اور تحریف کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی صفت جس کا معنی وہ ہے ہی نہیں، اس معنی پر اس کو معمول کر دینا. مثلا کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے اوپر جب رحمت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے، تو رحمت کا معنی ثواب کرنا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضامندی مراد لینا، تو یہ تحریف ہے. یعنی لفظ کو کسی ایسے معنی کی طرف پھیر دینا کہ جس معنی کا وہ متحمل ہے ہی نہیں، وہ لفظ عربی زبان میں اس معنی کے لیے بنایا گیا ہے ہی نہیں. اور تفویض کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سپرد کر دینا، کہ بس لفظ رحمان اللہ کے لیے وارد ہوا ہے لیکن رحمان کا معنی رحم ہے، پتہ نہیں اللہ کے حوالے. رحمان کا معنی کچھ اور ہے، پتہ نہیں، بس یہ اللہ کے حوالے. اہل سنت والجماعہ ان ساری چیزوں سے بچتے ہیں. جب ثابت کرتے ہیں تو ان سے، اور جب نفی کرتے ہیں تو ان تینوں چیزوں سے. ان تینوں چیزوں سے بچا جائے گا. جی ہاں، تکیف، تشبیہ اور تمثیل پہ کے لیے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم تشبیہ سے پاک قرار دیں گے تو تشبیہ سے پاک قرار دینے کا معنی یہ نہیں کہ ہم تعطیل کر دیں یا پھر یہ کہ تحریف کر دیں یا تفویض کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب ہم منزہ قرار دیں گے، پاک قرار دیں گے مخلوق کے ساتھ مشابہت سے، تو پھر ان تینوں چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے. تفویض کا معنی ہوتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، قرآن کریم میں جیسے استعمال ہوا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان یہ ثابت تو ہے، لیکن رحمان کا معنی کیا ہے؟ رحمان کا معنی اللہ کے حوالے سپرد ہمیں معلوم نہیں ہے. اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں کہ رحمان کا معنی ہے رحم کرنا، وہ ہم جانتے ہیں. وہاب کا معنی ہے عطا کرنے والا، ٹھیک ہے. قہار کا معنی ہوتا ہے جو زبردست ہو، جو غالب ہو. تو ان کا معنی بھی ہم جانتے ہیں لیکن کیفیت کو ہم نہیں جانتے. تو اگر بندہ کہے کہ اس لفظ کا معنی بھی اللہ کے حوالے، اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ید استعمال تو ہوا ہے کہ لما ما معنی کا انتشد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا نا کہ تمہیں حرض یہ ہے کہ ہم اس کے معنی کو مان کر کیفیت کو اللہ کے حوالے کریں گے. اگر معنی کو نہیں مانیں گے تو معنی کا ہم نے انکار کر دیا. اگر ہم کہیں کہ ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے تو پھر ید کا معنی کیا ہے پتہ نہیں، بس اللہ جانتا ہے. تو پھر اللہ نے استعمال کیوں کیا ید؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ابلیس تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر ید کا معنی ہاتھ نہیں، تو پھر کیا ہے؟ بس پتہ نہیں، بس وہ اللہ جانتا ہے. تو اگر اللہ ہی جانتا ہوتا تو اللہ نے ید استعمال کیوں کیا؟ پھر تو ید کا معنی ہاتھ کریں گے. تفویض سے بچنا بھی ضروری ہے. کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیں گے کہ اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے معاذ اللہ، یا پھر یہ ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، کتنا بڑا ہوگا وہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام تر کیفیات وہ سپرد اللہ کے کریں گے، لیکن ید کا معنی ہاتھ ہی کریں گے. تعطیل کا معنی ہوتا ہے مکمل انکار کر دینا. نفی تو یہ کوئی مذہب تو نہیں ہے نا نفی کرنا. نفی کا معنی ہوتا ہے، تعطیل کا معنی ہوتا ہے نفی کر دینا. دیا کیا چیز؟ بالکل. اب یہ بھی آپ نے بات صحیح کہی کہ سب سے پہلے انسان تعطیل کرتا ہے. تعطیل کرنے کے بعد، تعطیل جو اس کا اصل معنی ہوتا ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے. انکار کرنے کے بعد کچھ تو وہیں رہتے ہیں اور کچھ کیا کرتے ہیں، تعطیل کرنے کے بعد پھر آگے پھر وہ مختلف اقدامات اٹھاتے ہیں. تعطیل کرنے کے بعد اصل معنی کا انکار کر دیا، اصل معنی کا انکار کرنے کے بعد کچھ تحریف کرتے ہیں، اور کچھ اصل معنی کا انکار کرنے کے بعد وہ پھر تشبیہ، تمثیل اور تکییف کی طرف چلے جاتے ہیں. کیونکہ جس بندے نے تشبیہ دی اس نے بھی اصل معنی کا انکار کیا، تشبیہ جس نے دی اس نے بھی اصل معنی کا انکار کیا
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ویسی ثابت کرنا ضروری ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہیں. جو بندہ تشبیہ کرتا ہے تو وہ بھی پہلے تعطیل کرتا ہے پھر تشبیہ کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تھوڑی گہرائی والی بات ہے. تکییف کو ایک بار پھر بتا دیں. تکییف کا معنی ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا. کیفیت بیان کرنے وہ یوں ہے کہ مثلا معاذ اللہ، جس طرح فرقہ ضالہ میں سے کچھ فرقے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو لمبائی ہے وہ 60 ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چوڑائی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی لمبائی کے برابر ہے معاذ اللہ. اور پھر یہ کہ وہ لمبائی ہے کتنی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو لمبائی ہے، چوڑائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے 60 ہاتھ کے برابر ہے. تو یہ باتیں کہاں سے رہیں؟ بس گمراہی ہے، جہالت ہے. تو یہ ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا. یا یہ کہنا مثلا کہ معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ اتنا بڑا ہے جتنے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، یہ کیفیت بیان کرنا ہے. اگر یہ کہا جائے پہاڑوں کی طرح ہیں تو یہ ہو گئی تشبیہ، اور پہاڑ جیسے ہیں تو یہ ہو گئی تمثیل. اصل الخطأ فی هذه المسئلہ، اس مسئلے میں غلطی کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جو فرق ضالہ اسماء اور صفات کے باب میں گمراہ ہوئے، جن کا پیچھے مناقشہ بھی ہو چکا اشاعرہ، معتزلہ اور جہمیہ کے ساتھ. وَأَصْلُ الْخَطَأِ وَالْغَلَطِ، خطا اور غلطی کی اصل یہ ہے، خطا اور غلطی کی اصل بنیاد یہ ہے کہ توہمہم ان هذه الاسماء العامة الكلیہ یکون مسماها المطلق الکلی هو بعین ثابتا فی هذا المعین وهذا المعین. خطا اور غلطی کی اصل اور بنیاد یہ ہے توہمہم، کہ ان تمام گمراہ فرقوں نے یہ سوچ لیا ہے، ان کا یہ سوچنا، ان کا یہ وہم کہ ان هذه الاسماء العامة الکلیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو نام جو عام اور جو کلی طور پر ثابت ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مثلا ایک نام جو ثابت ہے، مثال کے طور پر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک عام اسم ہے، ایک عام اسم ہے، اور یہ اس کے اندر یہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا چہرہ، تو چہرہ ایک کلی لفظ ہے، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی، ہر ایک کا چہرہ اس کے اندر داخل ہے. تو انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ جو عام لفظ ہے، یہ جو کلی لفظ ہے، اس کے اندر اللہ بھی شریک ہے اور مخلوق بھی شریک ہے. ٹھیک ہے نا، اس لفظ کے اندر اللہ بھی شریک اور مخلوق بھی شریک ہے. اور پھر انہوں نے سوچا کہ جب اللہ بھی شریک ہے، مخلوق بھی شریک ہے، تو اگر معاذ اللہ یعنی تو وقتی طور پر تصور کریں کہ اللہ کو لفظ چہرے کے زمرے سے نکال دیں، تو جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے درمیان آپس میں چہرے کے اندر یعنی کچھ چیزوں کے اندر اشتراک پایا جاتا ہے. مثلا چہرہ سامنے ہوتا ہے، مثلا چہرہ سب سے اوپر ہوتا ہے تمام تر مخلوقات کے اندر. تو کہتے ہیں کہ اگر لفظ چہرہ کو ثابت کریں گے نا، تو لفظ چہرہ وجہ کے اندر داخل ہو جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ثابت کرنے کے بعد مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آئے گی، کیونکہ یہ عام لفظ جو کہ مطلق ہے، جو کہ کلی ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح شامل ہے جس طرح تمام مخلوقات شامل ہیں. یہ اصل میں گمراہی کی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ جو کہ مطلق ہے، جو کہ عام ہے، جو کہ کلی ہے، وہ اللہ کے لیے بھی ثابت ہے، مخلوق کے لیے بھی ثابت ہے، لہذا اس سے تشبیہ لازم آتی ہے. تشبیہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کو اللہ کے لیے ثابت ہی نہ کیا جائے. جی ہاں، تو تعطیل کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ان کا شبہ کیا ہے کہ وہ لفظ جو کہ مطلق ہے، مطلقاً استعمال ہوا ہے. اچھا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلا چہرہ، ٹھیک ہے، اگر ہم لفظ چہرہ کو ہی لیں تو ظاہری بات ہے جب تک اس کی نسبت کسی کی طرف نہیں کی جائے گی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کا چہرہ، چونٹی کا، اونٹ کا، ہاتھی کا، انسان کا، یا کسی جانور کا، یا کسی پرندے کا. تو لفظ چہرہ یہ مطلق اور عام ہے، لیکن جب تک اس کی نسبت نہ کی جائے کسی چیز کی طرف، تب تک اس کا معنی متعین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، جب تک نسبت نہ کی جائے. جب ہم لفظ وجہ کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو اب وہ اللہ کے ساتھ خاص ہو گیا. جب اللہ کے ساتھ خاص ہو گیا تو اس میں مخلوق کہاں سے شریک ہوگی؟ کچھ آئے سمجھ؟ یہ مائک میں بولیے، مائک میں. شیخ جس طرح فرقہ ضالہ نے وجہ کا لفظ اللہ رب العزت کے لیے آیا، تو فرقہ ضالہ نے اس وجہ کو جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر بھی شمار کر دیا، کہ جیسے لوگوں کا چہرہ اس طرح نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا چہرہ ہے. جی ہاں، پہلے تو انہوں نے تشبیہ دی، تشبیہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اس لفظ کا ہی انکار کر دیا. لفظ کا انکار، معطلہ نے، یا یہ تمام فرقے جنہوں نے تعطیل کی ہے، ٹھیک ہے نا، یا انہوں نے تحریف کی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر تفویض کی ہے. تو انہوں نے تشبیہ سے بچنے کے لیے اس کا لفظ کا ہی انکار کر دیا، یا لفظ کو ثابت کیا لیکن اس کا معنی اللہ کے حوالے کر دیا. وَأَصْلُ الْخَطَأِ وَالْغَلَطِ، کہتے ہیں کہ خطا اور غلطی کی بنیاد یہ ہے ان فرقوں کی کہ توہمہم، کہ ان کا یہ سوچنا، ان کا یہ وہم کہ ان هذه الاسماء العامة الکلیہ، کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عام اسماء جو کہ کلی ہیں، یہاں پر اسم سے مراد وہ نام نہیں جو اللہ کے لیے ذاتی نام ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے جو اسماء وارد ہوئے ہیں. یکون مسماها المطلق الکلی،
ان ناموں کا جو مسمہ ہے جو کہ مطلق ہے اور عام ہے کلی ہے، وہ بعینہ ثابتاً فی ھذا المعین و ھذا المعین، تو بعینہ ثابت ہے اس معین میں بھی اور اس معین میں بھی. یعنی یہ لفظ جو کہ ہم نے مطلق ہے اور کلی ہے اور عام ہے، تو یہ مطلق کلی اور عام یہ شامل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی اور مخلوق کو بھی، اور اسے تشبیہ لازم آتی ہے. یعنی ایک معین سے مراد اللہ ہے اور ایک معین سے مراد مخلوق ہے. ولیس کذالک، ایسا نہیں ہے. فإنما یوجد فی الخارج لا یوجد مطلقا کلیا، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم لفظ وجہ مثلا کہہ دیتے ہیں تو مطلق اور کلی نہیں پایا جاتا کہ جتنے بھی لفظ وجہ کے اندر جتنے بھی وجہ آتے ہیں سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہوں. حقیقت یہ ہے کہ خارج میں یعنی حقیقت میں باہر نہیں پایا جاتا کوئی بھی ایسا لفظ جو کہ مطلق ہو اور کلی ہو. لا یوجد الا معینا مختصا، ہر چیز معین اور مختص پائی جاتی ہے. جب ہم لفظ بد استعمال کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی وجہ ہیں وہ سب مطلق ہیں، عام ہیں، کلی ہیں، سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، بلکہ مختص ہیں. وهذه الاسماء اذا سمي الله بها كان مسماها معینا مختصا به، یہ اسماء یعنی ان صفات کے یہ جو نام ہیں جب ان کا اللہ سبحانہ و تعالی کا ان کے ذریعے سے نام رکھا جائے گا تو ان ناموں کا جو مسمہ ہے وہ معین ہوگا اور اللہ کے ساتھ خاص ہوگا. جب ہم لفظ وجہ کو اللہ کے لیے ثابت کریں گے تو لفظ وجہ کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے ساتھ ہی یہ اللہ کے ساتھ خاص ہو جائے گا، معین ہو جائے گا، اور اس میں مخلوق شریک نہیں ہوگی. فَإِذَا سُمِّيَ بِهِ الْعَبْدُ، جب یہ ان اسماء کے ذریعے سے بندوں کے نام رکھے جائیں گے تو کان مسمہ مختصم بھی، تو ان ناموں کا جو مسمہ ہے، ان کا جو معنی ہے وہ مخلوق کے ساتھ خاص ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس میں شریک نہیں ہوگا. تو ان کا شبہ یہ ہے کہ جو مطلق لفظ ہے، عام ہے، تو اس کے اندر سب کے سب ان اسماء کی جو حقیقت جو معنی ہے نا وہ سب کا سب ان اسماء کے اندر پایا جاتا ہے، سب کا سب جو ہے وہ پایا جاتا ہے، سب حقیقت اس کے اندر پائی جاتی ہیں. لہذا اللہ کی صفت بھی اس کے اندر آ گئی، لہذا اسے بچنے کے لیے اس لفظ کا ہی اللہ کے لیے انکار کر دو. کیا منطق کی لڑائی ہے، سمجھ آئی؟ وہ یہ کہتے ہیں جس طرح ہم نے لفظ ید کو مثال دوبارہ سے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لفظ ید چونکہ اللہ کے لیے بھی ثابت ہے اور مخلوق کے لیے بھی ثابت ہے، اللہ کے لیے ثابت کرنے سے لازم آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کے مشابہ ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ید کا انکار کر دیں. تو جواب یہ دے رہے ہیں کہ لفظ ید اگر مطلقاً ثابت ہو، مطلقاً وارد ہوا ہو کہ تمام کائنات کے اندر جتنے بھی ید ہیں سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اس صورت میں تو ہم انکار کر سکتے تھے. لیکن کیا ایسا ہے؟ نہیں. ہم لفظ ید کا معنی سمجھتے کب ہیں؟ جب اس لفظ ید کی کسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے. جب نسبت کی جاتی ہے تو جس کی طرف نسبت کی گئی وہ اس کے ساتھ ہی خاص ہو گیا، اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. مثلا ہم کہتے ہیں انسان کا ہاتھ ہے اور چونٹی کا ہاتھ ہے، تو چونٹی کا ہاتھ یہ معنی ہمارے دماغ میں کم آتا ہے جب ہم ہاتھ کی نسبت چونٹی کی طرف کرتے ہیں، ہاتھ کی نسبت انسان کی طرف کرتے ہیں. تو جب ہاتھ کی نسبت انسان کی طرف کرتے ہیں کیا اس کے اندر چونٹی داخل ہے؟ نہیں. اور ایسے ہی جس کی نسبت چونٹی کی طرف کی اس میں انسان داخل نہیں ہے، تو جس ید کی نسبت اللہ کی طرف کی تو اس کے اندر انسان کیسے داخل ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ لفظ ید چونکہ عام ہے، مطلق ہے، کلی ہے، لہٰذا اس کے اندر اللہ کا ہاتھ بھی آ گیا، تشبیہ سے بچنے کے لیے کہ ہاتھ کا انکار کر دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب لفظ ید کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو مخلوق شامل کیسے ہوگی اس میں؟ جی ہاں، پہلے وہ تشبیہ دیتے ہیں اور بعد میں تعطیل کر دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر معطل جو ہوتا ہے وہ مشبہ ہوتا ہے، پہلے تشبیہ دیتا ہے پھر تشبیہ سے بچنے کے لیے تعطیل کرتا ہے. کتنا فارغ ٹائم ان کے پاس. اس کو بڑھا دینا چاہیے واقعی میں، بالکل، کیونکہ وہ اس میں بھی آپ نے اصول حدیث بھی آپ نے کم پڑھی ہے اور اس کو بھی مکمل کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سال مکمل ہونا لازمی ہے. تو آپ کافی پیچھے چل رہے ہیں وقت سے. وَبِهَذَا وَمِثْلِهِ، اس مثال سے اور اس طرح کی دیگر مثالوں سے يَتَبَيَّنُ لَكَ، آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ أَنَّ الْمُشَبِّهَةَ أَخَذُوا هَذَا الْمَعْنَى، کہ مشبہہ نے یہ معنی لیا، یعنی وہ لفظ جو مطلق تھا، عام تھا، کلی تھا، اس کو پہلے انہوں نے ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کے جو لفظ ثابت تھا اس کو انہوں نے ثابت کیا. وَزَادُوا فِيهِ عَلَى الْحَقِّ، اور انہوں نے حق پر اضافہ کیا، کہا کہ اللہ کے لحاظ مانتے ہیں، ماننے میں انہوں نے کچھ زیادہ ہی مان لیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے حق پر اضافہ کر دیا. فضلوا، پھر وہ گمراہ ہو گئے. کہا کہ اللہ کے لحاظ مانتے ہیں، مانتے مانتے پھر وہ اس ہاتھ کو مخلوق کے ہاتھ کے مشابہ قرار دیا، مشبہہ نے. وَأَنَّ الْمُعَطِّلَةَ، جو تعطیل کرنے والے تھے، أَخَذُوا النَّفْيَ الْمُمَاثَلَةَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، انہوں نے وجوہات میں سے کسی وجہ کے ساتھ مماثلت کی نفی کو لیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ید اگر ثابت کریں گے تو مثل سے بچنا ضروری ہے، مماثلت سے بچنا ضروری ہے. پھر مثل سے بچتے بچتے انہوں نے آخر میں لفظ ید کا انکار کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کچھ زیادہ ہی پاک قرار دے دیا اور ان باتوں سے بھی پاک قرار دے دیا کہ جن باتوں کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا تھا. وَزَادُوا فِيهِ عَلَى الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینے میں کچھ انہوں نے اضافہ کیا حق پر، حتیٰ ضلوا، یہاں تک کہ گمراہ ہو گئے. اعتدال کی راہ یہ ہے کہ لفظ کو ثابت کیا جائے، معنی کو ثابت کیا جائے، لیکن کیفیت تشبیہ اور تمثیل سے بچا جائے، یہ درمیانی راہ ہے.
تو معطلہ نے اللہ کو پاک تو قرار دیا لیس کمثلہ شیء میں، لیکن وہ سمیع البصیر کو انہوں نے ثابت ہی نہیں کیا، اور مشبہہ نے وہ سمیع البصیر کو ثابت تو کیا لیکن لیس کمثلہ شیء سے آگے نکل گئے. جو ہے لیس کمثلہ سے ان کا بھی وہ انکار کر دیتے ہیں. وَأَنَّ کتاب اللہ دل علی الحق البحث، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ خالص حق پر دلالت کرتی ہے، واضح حق پر اللہ کی کتاب دلالت کرتی ہے. الذی تعقلہ العقول السلیمۃ الصحیحہ، کہ اس حقیقت کو وہ عقلیں سمجھ لیتی ہیں جو محفوظ ہوں، جو درست ہوں. جن عقلوں کے اندر گمراہی آ چکی ہو، کجی آ چکی ہو، ان سارے اس فلسفے کے فضلے سے وہ آلودہ نہ ہوئی ہوں، تو ظاہری بات ہے ایک عام انسان کو بتایا جائے اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہیں لیکن تشبیہ سے بچنا ضروری، وہ سمجھ جائے گا. لیکن یہ اس قدر جو ہے وہ یعنی کھینچا تانی کرنا، جس سے کھڈے کے اندر یا کپڑا پھنسا ہوا اور بندہ کھینچ رہا ہے، یہ تو ظاہری بات ہے کہ آگے چل کر اس طرح کا بندہ کہ جس کا دماغ فلسفے کی آلودگیوں سے آلودہ ہو چکا ہو، وہ عام طور پر عقیدے کو نہیں سمجھ پائے گا. تو دین اسلام دین فطرت ہے، آسان دین ہے، عقیدے کا معاملہ بھی آسان ہے، صرف لفظ کو ثابت کرو، معنی کو ثابت کرو، تشبیہ سے بچو. لیکن انہوں نے اپنی عقل سے سمجھنا شروع کر دیا، تو اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. وہ الحق المعتدل، یہی حق ہے کتاب اور سنت کے اندر جو وارد ہوا ہے وہی حق ہے، اور وہی معتدل ہے، اعتدال والی بات ہے. الذی لا انحراف فیہ، کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. فنفات، یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات کی نفی کرنے والے ہیں، تعطیل، تحریف یا تفویض کرنے والے ہیں، احسنوا فی تنزیہ الخالق سبحانہ و تشبیہ بشیء من خلقہ، انہوں نے اتنا تو اچھا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کے ساتھ مشابہ سے پاک قرار دیا. اہل تعطیل نے اتنا تو اچھا کیا، لیکن آگے گمراہ کیا ہوئے؟ ولکن ایسا، لیکن برا انہوں نے یہ کیا کہ فی نفی المعانی الثابتہ للہ تعالیٰ فی نفس الامر، اسی معاملے میں بذات خود اسی معاملے میں جو باتیں جو معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت تھیں اس معنی کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. اللہ کو منزہ قرار دیتے دیتے جو باتیں ثابت تھی اس کی بھی انہوں نے نفی کر دی. والمشبہۃ اخذوا، اور مشبہہ نے والمشبہۃ احسنوا فی اثبات الصفات، مشبہہ نے اثبات صفات کے اندر تو اچھا کیا کہ صفتوں کو ثابت کیا، لیکن غلطی کیا ہوئی؟ ولکن ایسا بزیادۃ تشبیہ، لیکن تشبیہ کا اضافہ کر کے انہوں نے برا کام کیا. یعنی جب ان کو کہا صفائی کرو تو صفائی کرتے کرتے سادو سامان بھی اٹھا کے لے گئے. جیسے کسی کو آپ کہیں نا، کسی ملازم کو کہ آپ صفائی کر دیں تو وہ سب کچھ اٹھا کر لے جائے گا کہ میں نے صفائی کر دی، صحیح معنوں میں. ذرا فریج کی صفائی، کھا پی کر بندہ سب ختم کر دے، صفائی کر دی میں نے. لا یعلم کیف ہوا الا ہو، نہیں جانا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے مگر صرف اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اس بات پر نہ تو صفایا ہو گیا صحیح، اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی حقیقت پر نہ تو کسی ملک مقرب کو مطلع کیا ہے اور نہ ہی کسی نبی مرسل کو. اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس کو مکمل جان لینا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال کے منافی ہے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں نا کہ کتنے پانی میں جانتا ہوں، میں نے اس کا پانی ناپ لیا ہے، مطلب ہے کہ اس کا کیا دائرہ کار ہے، اس کے کیا کیا وسائل ہیں، یہ جو بھڑ کے مارتا ہے اس کے تعلقات کہاں کہاں تک ہیں، سب معلوم ہے. جاری بات ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں اچھی طرح جان لیتے ہیں، کتنا ہی بڑا بندہ ہو، کیا اس کا خوف آپ کے دل پر رہتا ہے؟ نہیں. ہاں، یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا چیز ہے. بڑے بڑے لوگوں سے جب کبھی آپ پتہ چلیں تو پتہ چلے کہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے تو نئی بات معلوم ہو، اور پتہ نہیں چلے کہ اس بندے کے کہاں کہاں تک معاملات ہیں. آئے دن نئی بات پتہ چلے، آئے دن آپ کے دل میں اس کی ہیبت بیٹھ جائے گی، عظمت بیٹھ جائے گی. جب کبھی آپ کوئی بات کرنے پتہ چلے اس کا فلاں بندے سے بھی تعلق ہے، جب کبھی کی زمین کی بات ہو پتہ چلے یہاں پر اس کے پلازا ہیں، کسی ملک کی بات ہو پتہ چلے کہ وہاں کے بڑے بڑے جو لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. یعنی ہر نئی بات میں اس کا کوئی نہ کوئی ذکر نکل آئے تو آپ کہیں گے یہ بڑی چیز ہے. لیکن پتہ ہو کہ اس کا گھر یہاں پر ہے، کاروبار یہ ہے، اس کی آمدنی یہ ہے منتھلی، اس کے اتنے بچے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں، اس کی فیس یہ ہے، کیا ہوگا؟ سب کچھ پتہ چل گیا تو ظاہری بات ہے اسی کوئی ہیبت نہیں ہوگی. تو اللہ رب العالمین جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت کو یہ انتہائی چھوٹی مخلوق یہ اپنے عقل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کیسے سمجھ سکتی ہے، کیسے سما سکتی ہے، کہ جبکہ انسان خود اپنے وجود کو اپنے عقل کے اندر نہیں سما پایا. یعنی انسان کے وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا انسان آج تک اپنے جسم کے پورے اعضاء سے 100% واقف ہو پایا ہے؟ آئے دن جو نئی رپورٹیں آتی رہتی ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر ایک نیا عضو دریافت ہوا ہے. اب یہ نیا کوئی پیدا تو نہیں ہوا نا، یہ ظاہری بات ہے آدم علیہ السلام کے اندر ہوگا تبھی تو ہمارے اندر آیا ہے. تو مانا ہے کہ ابھی تک سائنس کیا اندھی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عضو انسان کے اندر موجود ہے. مطلب ہے کہ انسان کی عقل قاصر ہے، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا ہے جو انسان کے جسم سے ہی انسان کے اوپر ظاہر ہونے والا ہے کہ انسان کیا کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ انسان کیسے جان سکتا ہے جبکہ اپنے اندر موجود روح کو وہ نہیں جانتا؟ تو اللہ تعالیٰ کو کیسے جان سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے؟ قال تعالی ولا یحیطون به علما، مخلوق
اپنے علم کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے. صحاح یعنی لغت کی کتابیں کہتے ہیں کہ تبہم تو شیء دننتہ، جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا تبہم، تو اس کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں گمان کرنا. دننتہ میں نے اس کا گمان کیا، تبہم تو گمان. ایک ہوتا ہے تبہم پرستی، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر بھی گمان کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر یعنی ضعیف الاعتقادی کا معنی بھی شامل ہوتا ہے. وفہمت الشیء، یہ جو لفظ ہے فہمت، یہ علمتہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو فہم بمعنی علم کے ہے اور تبہم بمعنی دن کے ہے. شیخ رحمہ اللہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ جو اس کتاب کے اصل جو مصنف جنہوں نے متن لکھا ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ انہ لا ینتہی الیہ وہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات تک کوئی گمان نہیں پہنچ سکتا، ولا یحیط بہ علم، اور نہ ہی کوئی بھی علم اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا کیا ہیں. قیل، یہ بھی کہا گیا ہے کہ الوہم ما یرجا کونہ، وہم وہ ہوتا ہے کہ جس بارے میں امید ہو کہ وہ ویسا ہوگا، یرجا امید ہو، کونہ کہ وہ ویسا ہوگا، یہ وہم ہوتا ہے. ایدن انہ علی صفت کذا، یعنی گمان کیا جائے کہ وہ اس صفت پر ہوگا. تو کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہم نہیں کر سکتی. اور فہم یہ ہے ما یحصلہ العقل ویحیط بہ، کہ جس کو عقل حاصل کر لیتی ہے اور فہم کے ذریعے سے انسان احاطہ کر لیتا ہے. مثلا ہمارے عقل کا جو حاصل ہے، جو حاصل ہے، جو خلاصہ ہے، وہ کیا ہے؟ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کیا ہے. تو ہم اپنے عقل کے ذریعے سے، اپنے فہم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے، انتہائی ناقص معلومات ہے. اور نہ ہی ہم اس چھوٹی سی معلومات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، مثلا ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیسے ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیسے ملا ہوا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے نہیں، وارد ہی نہیں ہوا. واللہ تعالیٰ لا یعلم کیف ہوا الا ہوا سبحانہ، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسے ہے مگر اللہ سبحانہ. وانما نعرفہ بصفاتہ، ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ذریعے سے جانتے ہیں. صرف ہمیں اتنا علم ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے. وَهُوَ أَنَّهُ أَحَدٌ صَمَدٌ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی ایک، کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق نہیں جان سکتی. صرف ہم اتنا جان سکتے ہیں کہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر اتفاق کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ واقعہ کھول لیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی قرآن کریم میں ہی اجرا کا وہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ واقعہ، تو واقعہ جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور واقعہ کو واقعہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کا وقوع ہونا یعنی اس کا آنا یقینی ہے. قیامت کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام واقعہ بھی ہے. جس طرح تامۃ الکبریٰ، کہیں پر اذا جاءت الساعہ، اسی طرح اور بہت سارے نام آئے، اس میں سے ایک نام واقعہ بھی ہے. اور اس صورت کے بارے میں ایک حدیث بھی آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ شبتا، کہ آپ جو ہے بوڑھے ہو گئے، آپ کے یعنی داڑھی مبارک میں، یعنی دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، تفسیر بھی اور اجرا، مختصر ترجمہ ہوگا اور نحو وغیرہ کا اجرا ہوگا. تو آپ کے داڑھی مبارک میں سفیدی آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بتایا تھا کہ شیبتنی ہود والواقعہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. یہ 4-5 صورتوں کے نام لیے کہ ان صورتوں میں جو بیان ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اور ایک اور بات یہاں کہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس نے رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کی اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. تو یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ ضعیفہ اور موضوعہ میں ذکر کیا. اذا وقعت الواقعہ، اذا جو ہے یہ ظرفیہ کہلاتا ہے اور ساتھ میں شرطیہ بھی کہلاتا ہے. اذا ظرفیہ و شرطیہ، اور اس کو کہتے ہیں لا محل لہ من الاعراب. اس کا جو اعراب زنجیری ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے فعل، فاعل ہے، مفعول ہے، حرف جر ہے، مجرور ہے، اس اعراب سے جو ہے اس کا تعلق نہیں ہے، اس میں جگہ نہیں ہوتی. لا محل لہ من الاعراب. وقعت الواقعہ، وقع یہ فعل ہے، فعل ہے مؤنث کے لیے، والواقعہ تو فاعل ہے. اذا وقعت الواقعہ،
فائل اور مرفوع ہے. اس میں واقع بھی آ سکتا تھا، لیکن واقعہ تو یہ تعظیم کے لیے. واقعہ تو کیوں آیا کہ اذا جب وقعت واقع ہو جائے گی. الواقعات واقع. دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں اذا جب جو ہے فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے. ویسے وقعت ماضی کا صیغہ ہے اور اذا کی وجہ سے اس کا معنی مضارع میں آ گیا کہ جب واقع ہوگی یا ہو جائے گی، مستقبل کے معنی میں. اذا وقعت الواقعات، تو واقعات یہاں فاعل ہے، اور یہ جو تا جو ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ تائے تعظیم کے لیے، اور اس سے مراد قیامت ہے. یہ دوسری صورت میں بھی بتا رہے ہیں، جیسے سورہ واقعہ میں فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن جو ہے قیامت واقع ہو جائے گی. وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. تو اس میں تا تعظیم کے لیے ایک اور آیت بھی دلائی، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. تو یہ اس وقت جو ہے قیامت سے کے وقوع سے پہلے زلزلہ ہوگا. جی، قرآن کی آیت بھی ایک اس کی بعض اوقات لغوی تفسیر بھی وہی کر رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر قرآن کے شروع ابتدا میں ہے الحمدللہ رب العالمین، الف لام یہاں استغراق کے لیے، یہ اس کی دلیل بھی قرآن کی آیت ہے. دوسرے مقام پر وَلَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ، تو جہاں الحمدللہ ہے تو اس میں الف لام استغراق کے لیے. تو بعض اوقات یہ لغوی جو ہے یہ بھی ہے قرآن ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے لغت کی اس میں کیا ہے. تو اذا وقعت الواقعات، جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی چیز. لیسا لوقعتها کاذبۃ، لیسا لوقعتها کاذبہ. لیسا اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. فعل ناقص یہ کانا و خواتها میں سے ہے. لام حرف جر ہے اور وقع یہ مصدر ہے، اور پھر مضاف ہو رہا ہے ہا کی طرف. یہ مضاف حرف جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ خبر بن رہے ہیں. اور کاذبۃ جو ہے یہ مبتدا ہے، مبتدا مؤخر ہے. بلکہ محترم تو لئیسا کا اسم اور لئیسا کی خبر بھی کہیں گے نا؟ مبتدا نہیں بلکہ لیسا کا اسم کہیں گے. اب یہ دیکھیں یہ بھی قاعدہ ہے نحو کا کہ جب خبر جو ہے جار مجرور کی شکل میں ہو اور مقدم ہو تو مبتدا جو ہے مؤخر آئے گا اور جو ہے نکرہ آئے گا. جیسے کاذبۃ یہ نکرہ ہے. الاصل فی المبتدا یکون معرفہ، اصل مبتدا معرفہ ہوتا ہے، لیکن یہاں نکرہ کیوں آیا کہ اس کی خبر جار مجرور ہے اور مقدم آئی ہوئی. تو یہ پہلے مبتدا تھا. اب لیسا کو جو ہے یہ نواسخ بھی کہتے ہیں. تو لیسا جو ہے یہ ناسخ ہے مبتدا کا. اور کو کیا ہوتا ہے نواسخ؟ نواسخ المبتدا والخبر. چار چیزیں ہیں، کانا و خواتها، انا و خواتها، ظن و خواتها اور کادا و خواتها. یہ چار چیزوں کا دوسرا نام ہے نواسخ المبتدا والخبر، کہ خبر اور مبتدا اس کے حکم کو ختم کر دیتے. یہ پہلے مبتدا تھا، اب یہ کاذبۃ انا کا لیسا کا اسم بن رہا ہے. ہاں، انا و خواتها، کانا و خواتها، ظن و خواتها، کادا و خواتها. چار. جی، چار قسم کے ان کو کہتے ہیں نواسخ المبتدا والخبر. مبتدا اور خبر کے نواسخ تو اس کے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، پھر اس کا اعراب بھی چینج کر دیتے ہیں. تو وہ چار ہیں، انا و خواتها، کانا و خواتها، ظن و خواتها اور کادا و خواتها. پڑھیں یہ چاروں. انا و خوات حروف مشبہ بالفعل، ظن و خواتها افعال القلوب جو کہلاتے ہیں، وہ نہیں، وہ الگ ہیں. کتاب میں ہوتے ہیں ویسے، ناو کی ہر کتاب میں. یہ مبتدا اور خبر کے فوراً بعد یہ ہوتے ہیں نواسخ المبتدا والخبر. جی آگے حافظۃ رافعۃ. حافظۃ رافعہ، حافظہ مطلب پست کر دینے والی، اور رافعۃ بلند کر دینے والی، یہ صفت ہے. اس میں یہ خبر بھی بن سکتی ہے ہیا، یعنی واقعہ جو ہیا جو ہے مبتدا ہے جو واقعہ کی طرف لوٹ رہا ہے قیامت. ہیا حافظۃ وہی رافعۃ، یعنی یہ پست کر دینے والی ہے اور بلند کر دینے والی. کئی لوگ جو دنیا میں بلند ہیں، بادشاہ ہیں، ان کو یہ قیامت جو ہے پست کر دے گی. یعنی سب کھانا و خواتوا، کادا خواتوا، ان و خواتوا، ذنا و خواتوا مبتدا اور خبر کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ مبتدا نہیں رہتا بلکہ ان کا اسم بن جاتا ہے. جیسے یہاں پہ لیسا جو ہے یہ کاذبۃ، یہ لیسا کا اسم ہے، پہلے یہ مبتدا تھا، اور خبر جو ہے پھر وہ مبتدا کی خبر نہیں رہتی بلکہ ان کی خبر بن جاتی ہے. جی، تو حافظۃ رافعہ یعنی وہ لوگ جو دنیا میں جو ہے بلند تھے ان کو نیچا کر دیتے ہیں، اور یہ جو ہے جو جہنم میں جائیں گے وہ نیچے ہو جائیں گے. ان الفجار لفی سجین،
سجین جہنم جو ہے نیچے ہے. اور ان الابرار لفی علیین، جو نیک لوگ ہیں دنیا میں ان کا کوئی یعنی وہ کوئی مقام نہیں ہے، عام لوگ ہیں، لیکن جنت میں جائیں گے تو اوپر چلے جائیں گے. تو یہ قیامت جو ہے وہ حافظۃ نیچے، اسی سے نحو میں جو ہے حفظ زیر کو کہتے ہیں. زیر کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ نیچے لگائی جاتی ہے عربی. اور رفع جو ہے مرفوع، اوپر لگائی جاتی ہے، اس کو رفع کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اذا رجت الارض رجا. اذا رجت الارض رجا کیا اعراب ہوگا؟ جی رجا مفعول مطلق. پورے کا اعراب کیا ہوگا؟ اذا یہ رجت تو فیل ہو گیا اور فائل، رجا کا مطلب ہے جب ہلا دی جائے گی زمین. رجا فیل ہو گیا اور فائل ہو گیا. نہیں، فائل ارزو ہو گیا. جی کیا اعراب ہوگا؟ آن لائن بتائیں. اذا رجت الارض رجا. رجا فعل مجہول ہے، الارض نائب الفاعل. اذا رجا ہلا دی جائے گی زمین، کون ہلائے گا یہ ذکر نہیں ہے. اذا رجت الارض رجا. رجا جو ہے مفعول مطلق ہے. رجا جو ہے، رجت جو ہے پہلا والا. اور یہ رجت کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ رجت الارض آگے ملانے کے لیے آئیے. ملانے کے لیے. قاعدہ ہے الساکن اذا حرک بالکسرہ. اذا رجت الارض جب ہلا دی جائے گی زمین کو، یعنی زلزلہ برپا ہوگا. جی رجا اصل میں رجا یا رجو ہے، مفعول نہیں. مفعول بھی نہیں آتا، باقی تین چاروں مفعول آتے ہیں. پہلے مجہول سے مفعول بھی نہیں آتا، اس کی جگہ مفعول ما لم یسمى فاعل آتا ہے، اور باقی چاروں جو آتے ہیں. وبست الجبال بسا، اڑا دیے جائیں گے پہاڑ. اڑانا یہ تاکید کے لیے. یہاں جو مصدر استعمال ہوا ہے مفعول مطلق، یہ دونوں جگہ تاکید کے لیے کہ اڑا دیے جائیں گے پہاڑ. پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا. اڑا دینا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ذرہ بنا کر بکھیر دے گا. جیسے دوسری جگہ ہے یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا. اللہ تعالیٰ ان کو روئی بنا کر بکھیر دے گا. وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وبست الجبال بسا، اس کا بھی وہی اعراب ہوگا. بست کے پہلے ماضی مجہول، الجبال نائب الفاعل، اور بسن یہ مفعول مطلق ہے. جی 4 اور 5 کی ایک ہی ہے. فکانت ابا منبسا. فکانت کانا یہ پہلے ناقص ہے، اور ہیا جو ہے اس میں اسم ہوگا. ہیا جو جبال کی طرف ہے جا رہا ہے. ابا ان ہو جائیں گے وہ. ابا ان کانا کی خبر ہے. کان اللہ غفور، اسی لیے منصوب آئی. اور منبسا اس کی صفت ہے کہ وہ غبار بن جائیں گے. منبسا پھیلا ہوا. فکانت یعنی پہاڑ. ہیا ضمیر جو ہے اس میں کانا کا اسم بن رہی ہے. ابا ان اس کی خبر بن رہی ہے اور موصوف ہے. منبسا، منبسا کون سا اسم کہلائے گا؟ اس کی یہاں صفت بن رہی ہے. مشتقات میں سے. جی اس میں مفعول ہے. کون سے باب سے ہے؟ نہیں، بسا یا بسو بسن. اور یہ ام بسا شیخ اسم الفاعل نہیں ہے وہ منبتا؟ نہیں، اس میں مفعول ہے. جی باب انفعال سے. ان بسا یم بسو امبیاسن. وکنتم ازواجن ثلاثا. وکنتم ازواجن ثلاثا، اور کنتم تم ہو جاؤ گی ازواجن ثلاثا 3 جوڑے، یعنی 3 قسموں میں تبدیل ہو جاؤ گی. جی کنتم ازواجن ثلاثا کا اعراب کیا ہوگا؟ وکنتم ایک فعل ناقص ہے، اور تم جو ہے اس کا اسم ہے. تم ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے. ازواجن اس کی خبر ہے، اسی لیے منصوب آیا. کنتم کہ تم ہو جاؤ گے کیا؟ ازواجن اس کی خبر ہے. ثلاثتن 3 گروہ میں، یہ اس کی صفت بنے گی. ازواجن ثلاثتن 3 گروہ ہو جائیں گے. وکنتم ازواجن ثلاثا، اور ان کا 3 کا ذکر آئے گا. السابقون، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال. جی گروہ جوڑیں. یہ اس میں فاعل نہیں ہے، اس میں مفعول بنے گا. یہ جی آگے ہے فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ. ثلاثتن یہ اس کی صفت ہوگا.
تمیز نہیں بنے گا بلکہ صفت بنے گا. کنتم ازواجن ثلاثتن. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ. یہ فا جو ہے عطف کے لیے، اصحاب المیمنہ، اصحاب جو ہے یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور المیمنۃ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر جو ہے مبتدا بن رہا ہے. اصحاب المیمنۃ یہ مبتدا ہے. ما اصحاب المیمنہ، پھر ما جو ہے مبتدا ثانی ہے. اصحاب المیمنہ یہ وہی مضاف الیہ مل کر دوسرے مبتدا کی خبر بن جائے گی. تو اصحاب المیمنہ پہلا والا جو ہے یہ مبتدا ہے، پھر ما جو ہے دوسرے نمبر پر ما یہ مبتدا ہے، اصحاب المیمنہ دوسرا والا اس کی خبر ہے. تو یہ پورا جملہ ما اصحاب المیمنہ یہ مل کر خبر بن جائے گا پہلے والے مبتدا کی. یعنی یہ استفہام کا فائدہ دے رہی. ما اصحاب، یہ ما تعجب کے لیے آیا کہ اصحاب المیمنہ یعنی دائیں ہاتھ والے، کیا جانیں آپ کہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں. جی یہ واضح ہے یہاں تک. وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اس کی بھی وہی ترکیب ہوگی. کیسے ہوگی؟ بائیں ہاتھ والے، اور آپ کیا جانیں کہ کون ہیں بائیں ہاتھ والے. جی کیسے ترکیب ہوگی؟ جی مبتدا اول، مبتدا ثانی. جی یہ پورا ایک جملہ جو ہے یہ پہلے والے مبتدا کی خبر بن جائے گا. والسابقون السابقون، سابقون پہلا والا سابقون مبتدا ہے، اور دوسرا والا سابقون اس کی خبر ہے کہ سبقت لے جانے والے ہی سبقت لے جانے والے. سابقون سابقین ہی سبقت لے جانے والے نہیں، یہ السابقون السابقون. اب یہ یہاں پہ ایک فائدہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ والسابقون السابقون، یعنی سابقین لوگ جو ہے وہی سبقت لے جانے والے ہیں. ایک ہوتا ہے سابقون سبقت لے جانے والے، یہاں ترجمہ کریں گے وہی سبقت لے جانے والے، حصر پیدا ہو جائے گا. وجہ کیا ہے کہ دونوں معرفہ خاص کر دیا، یعنی ان کا مقید کر دیا کہ حقیقی معنوں میں جو ہے سبقت یہ لوگ لے جانے والے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ اس پر بھی کہ سابقین سے مراد پرانے لوگ یا پھر پہلے امتوں والے، بہت ساری تفسیر ہیں، اور سب سے بہتر تفسیر ہے والسابقون الاولون، وہ ایمان لانے والے صحابہ اکرام، اور اس کے بعد والے. جی اولئک المقربون، اولئک المقربون، اولئک مبتدا اور المقربون یہ اس کی خبر بنے گا. اولئک المقربون، ترجمہ کیا کریں گے؟ اولئک المقربون. مقربون جو ہے یہ اس میں مفعول ہے، قریب کیے جانے والے ہیں. اولئک مبتدا، المقربون اس کی خبر. ترجمہ کیا کریں گے؟ صحیح ترجمہ قریب کیے جانے والے. جی یہی لوگ جو ہے وہ مقربین میں سے ہیں، یعنی زیادہ قریب ہونے والے ہیں. یہاں بھی حصر پیدا ہو جائے گا. کیوں حصر پیدا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ دونوں معرفہ ہیں. اولئک بھی معرفہ ہے، المقربون معرف بے الف لام ہے، تو اس میں حصر پیدا ہو جائے گا کہ یہی لوگ جو ہے وہ مقرب کیے جانے والے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، فی حرف جر ہے، جنات النعیم، جنات جو ہے مجرور ہے اور مضاف ہو رہا ہے نعیم کی طرف، نعیم مضاف الیہ ہے. یہ خبر ثانی بنے گی اولئک. پہلی بات یہ ہے اولئک یہی لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، مقرب لوگ ہوں گے، اور یہی لوگ جو ہے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. تو یہ خبر ثانی ہے اس کی. جی اولئک مبتدا کی خبر ثانی ہے. اس کے بعد ہے سلۃ من الاولین، سلۃ من الاولین. یہ سلۃ یہ خبر ہے، من الاولین، سلۃ کا مطلب ہے جماع، جماعت من الاولین، یعنی وہ ایک جماعت ہوگی پہلے والوں میں سے. اس سے مراد جو ہے اصحاب الیمین یا سابقون ہیں. تو ہم جو ہے یہاں مبتدا، ہم مبتدا محذوف ہے کہ وہ جو ہے پہلے لوگوں میں سے ایک جماعت ہوگی. وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے سے لوگ جو ہے وہ دوسروں میں سے بھی ہوں گے، یعنی تھوڑے سے لوگ بعد میں آنے والوں میں سے بھی سبقت لے جائیں گے. سابقوا الی مغفرۃ من ربہم فاستبقوا الخیرات. تو جو نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے وہ بعد میں آنے والوں میں سے بھی تھوڑے سے ہوں گے، لیکن زیادہ جو ہے وہ پہلے والوں میں سے ہوں گے. سلۃ من الاولین، تو یہ سلۃ یہ خبر ہے، یعنی ہم مبتدا نکالیں گے اس کا، ہم مبتدا اور سلۃ یعنی وہ لوگ جو ہے وہ جماعت ہوں گے. من الاولین یہ متعلق ہوگا سلہ کے، خبر کے. جی معذوف ہے.
اور وہ لوٹ رہا ہے سابقون کی طرف. وقلیل من الآخرین، وقلیل من الآخرین، یہ بھی خبر بن رہے ہیں. وقلیل اسی پر عطف بھی ہو رہا ہے تو یہ قلیل خبر ہے. من الآخرین یہ جار مجرور اس کے متعلق ہے. سلتن یہ خبر بن رہی ہے. جی یہاں اس کو سلتن کو مبتدا کیوں نہیں بنا سکتے؟ سلتن کو اگر ہم مبتدا بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، ایک وجہ ہے. نکرا ہے. نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا ہے الا کہ جب وہ مؤخر آئے اور اس کی شروط ہیں یا اس کی صفت آ جائے. نکرہ جب اس کی صفت بن جائے تو پھر وہ مبتدا بن سکتا ہے. جیسے قرآن میں ہے والعبد مؤمن خیر، تو عبد جو ہے یہ نکرہ ہے لیکن مؤمن اس کی صفت آ گئی، پھر وہ بن سکتا ہے. اور بھی اس کی میرے خیال سے کوئی 36 صورتیں ذکر ہیں شرح ابن عقیل میں، ان میں یہ وہ بن سکتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب مؤخر ہو اور جو ہے خبر جو ہے جار مجرور ہو. وقلیل من الآخرین، تو یہ قلیل بھی خبر ہوگی. ہم جو ہے اس کا مبتدا محذوف نکالیں، یعنی تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو بعد میں آنے والوں میں سے بھی ہوگی یا آخرین میں سے ہوں گے. علی سرر موضون، علی سرر موضون، یہ بھی خبر بنے گی. علی حرف جر اور سرر جو ہے یہ مجرور ہے، یہ سریر ان کی جمع ہے. موضون وہ یعنی چار پائیاں یا وہ تخت جو بنے ہوئے ہوں گے سونے سے. موضون وہ چیز جو بنی ہوئی ہو، جیسے چارپائی یا کوئی چیز بنتے ہیں اس سے. جی موضوع موضوعۃ من الذہب، تو جو سونے کے بنے ہوئے تخت ہوں گے، چارپائیاں ہوں گی، ان پر جو ہے یہ ہوں گے علی سرور. تو یہ بھی خبر ہے، یعنی یہ ہم جو ہے مبتدا نکالیں گے. ہم سلۃ من الاولین، سلۃ من الاولین ایک خبر ہو گئی، قلیل من الاخرین دوسری، علی سرور موضونہ تیسری. یہ بھی قاعدہ ہے کہ یجوز تعدد الخبر، ایک سے زیادہ خبریں بھی آ سکتی ہیں اس کی. ہاں جی، زید عالم فاضل اور عاقل، یہ ساری خبریں آ سکتی ہیں. متکئین علیہا متقابلین، متکئین علیہا کیا بنے گا یہاں؟ متکئین یہ جمع ہے، اتقا یتقی اسم فاعل، متکئون سے متکئین جمع مذکر سالم ہے. جی متکئین وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علیہا اس پر، متقابلین آمنے سامنے. جی تو یہ حال بنیں گے دونوں. متکئین ان کی حالت یہ ہوگی، علیہا متقابلین یہ جار مجرور یہ متعلق ہے، یعنی وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس پر، متقابلین آمنے سامنے. دو حالتیں ہوں گی ان کی، ایک متکئون ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور دوسرا آمنے سامنے ہوں گے. یہ تو دونوں حال ہیں اس لیے منصوب ہیں. یہ پیچھے جو گزرا ہے اس کے ان کا حال ہے. جی واضح ہے. اس کے بعد یطوف علیہم ولدان محلدون، یطوف علیہم ولدان محلدون. یطوف یہ فعل مضارع ہے، اور اس کے بعد ولدان جو یہ فاعل ہے. طاف یطوف یعنی چکر لگانا. یطوف علیہم ولدان ولدان جو یہ فاعل ہے، اور محلدون ولدان ان کی صفت ہے، یعنی ایسے بچے یا ولدان جو ہمیشہ جو ہے اسی ایک ہی حالت میں رہیں گے. محلدون جو ہے یہ حلد یحلد سے اس میں مفعول ہے، ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، اسی حالت میں. جی جنت میں ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے، وہ ولدان ہوں گے، بچے ہوں گے. علیہم اس کے متعلق بنے گا، یطوف علیہم ولدان محلدون. جی جار مجرور یہ متعلق بنے گا، اور ولدان فاعل بنے گا، اور یہ موصوف بھی ہے، محلدون اس کی صفت ہے. تو ان پر چکر لگائیں گے ولدان محلدون، بچے جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، اسی حالت میں. کس کے؟ بے اقواب و اباریک و کأس من معین. بے اقواب یہ اس کے متعلق بنے گا جملے کے، یعنی کس وہ چکر لگائیں گے کس کے ساتھ؟ بے اقواب کپ کوب کی جمع ہے. جی وہ اباریک، اور یہ بھی جو ہے اباریک یعنی جس کے آگے وہ ٹوٹی بنی ہوتی ہے، جی چینک وغیرہ، اس کو ابریک کہتے ہیں. اور یہ بالکل جو سادہ ہو یہ گلاس کی طرح اس کو کوب کہتے ہیں. اور جس کے وہ نکلی ہوئی ہے جس طرح لوٹے کی ہوتی ہے تو اس کو لوٹے کو بھی عربی میں ابریک کہتے ہیں. اس کو جی نہیں کپ نہیں، جس سے نکالنے والا ہوتا ہے نا چینک،
اس کو ابریق کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے وکاسن کاسم من معین وکاسن اور کاس کو یعنی کپ کو کاس اس وقت کہا جاتا ہے جب بھرا ہوا ہو یعنی بھرے ہوئے کپ میں معین جو ہے بہتی ہوئی شراب کے یعنی ان کو پیش کریں فل جو ہے بھری ہوئی کوب اور جب بھرا ہوا ہو جی کاس یعنی یہی پیالہ جب بھرا ہوا ہو اس وقت یہ کاس کہلاتا ہے کوب جب خالی ہو جی اس وقت کوب کہلائے گا اور جب بھرا ہوا ہو مکمل بھرا ہوا بہ رہا اوپر سے وہ کاس ہوتا ہے جی جی چائے کے کپ کو کوب کہتے ہیں ہاں کاس جی یہ کیا بنیں گے بے اکوابن و اباریکا وکاسم من معین تو یہ سارا متعلق بنیں گے جار مجرور ہے بار فجر اگر اکواب مجرور اباری کا بھی مجرور ہے کیسے جی اباری کا مجرور ہے اس کی وجہ کیا ہے یہاں پہ اس پہ کسرہ نہیں آیا یہ غیر منصرف ہے اباری یہ غیر منصرف وجہ کیا ہے غیر منصرف کے دو سبب کیا ہیں جمع منتہل جمع جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے کی سبب یہ جو منتہل جمع کا صیغہ ہے جو دو کے قائم یہ سبب جو ہے دو کے قائم مقام ہوتا ہے بس منتہل جمع جو ہے جس کے الف کے بعد جو ہے دو یا اس سے زیادہ الفاظ ہوں تو آباد کے اس کے بعد تین لفظ ہیں تو یہ صیغہ منتہل جمع ہے جی اس کے بعد لا یصدعون عنها ولا ينزفون لا یصدعون صدعون یہ صدا سے ہے سر درد کو کہتے ہیں صدا کہ یعنی اس سے جو ہے یہ شراب سے جو ہے ان کے سر میں درد نہیں ہوگا ولا ينزفون اور نہ وہ بہکیں گے لا یصدعون عنها یعنی نہ اس شراب سے نہ وہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ وہ بہکیں گے جی کیا اعراب ہوگا یصدعون عنها یصدعون یہ فعل مضارع مجہول ہے اور اس میں واو جو ہے یہ نائب الفاعل ہے یصدعون یہ پورا ایک جملہ ہے عنہا یہ اس کے متعلق بنے گا اسی طرح ینزفون یہ بھی اسی طرح ینزف فعل مضارع ہے اور واو جو ہے اس میں فاعل ہے نائب الفاعل فعل مضارع مجہول ہے دونوں وفاکہۃ مما یتحیرون وفاکہۃ مما یتحیرون وفاکہۃ کا بھی عطف جو ہے وہ با پر ہو رہا ہے یعنی یطوف علیہم بلدان محلدون بفاکہۃ پھل لے کر گھومیں گے یطوف علیہم بلدان محلدون وہ پھل لے کر جو ہے ان کے پاس جا رہے ہوں گے جی وفاکہۃ تو عطف کہاں ہو رہا ہے اس پر وکاسم من معین پر وفاکہۃ یہ بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا جی لا یصدعون عنها ولا ينزفون یہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے معترضہ کی بات کچھ چل رہی ہو بیچ میں عنوان کے ایک چیز جو ہے وہ ذکر کر دینا اس کو کہتے ہیں معترض اعتراض جملہ معترضہ یتحیرون جس سے وہ حیران ہو جائیں یعنی ایسے پھل ان کو پیش کریں گے مما یتحیرون جس سے وہ حیران ہوں گے تحیر یتحیر اچھا یتحیرون تو پھر جو وہ اختیار کریں گے وہ تحیر یتحیر تحیرا کہ وہ جس سے ان کے سامنے لا کے رکھیں گے اس میں سے وہ اختیار کریں گے تو یہ من جو ہے حرف جر ہے اور ما جو ہے یہ مجرور ہے یہ ماء موصولہ ہے اور یہ یتحیرون یہ فعل اور فاعل یہ مل کر جو ہے اس کا صلہ بنیں گے ما کا ماء موصولہ کا اس کے بعد وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ یہ بھی اسی کے ساتھ جوڑیں گے عطف ہو رہا ہے وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَحَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اس کا بھی وہی اعراب ہوگا جو وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَحَيَّرُونَ جی یعنی پرندوں کا گوشت مِّمَّا يَشْتَهُونَ جو وہ چاہیں گے ہاں جی یطوفون کے یہ سارے متعلق بن رہے ہیں جی جی اشتہا اشتہی اشتہا یشتہی اشتہاءً کون سے باب سے ہے اشتہا باب افتعال سے باب افتعال سے افتعال افتعال اشتہا شین ہا اور یا شہی چاہنے کے معنی میں جی وحور عین وحور
عین اس کا بھی عطف ہو رہا ہے ولدان معلدون پر، یعنی یطوف علیہم حور عین. عین آنکھیں، یعنی ان کی آنکھوں کی صفت بیان ہوئی، خوبصورت آنکھوں والی. ہاں اس کی صفت بن رہی ہے. سیاہ آنکھوں والی یہاں ذکر ہے تفسیر میں، سیاہ آنکھوں اور سفید جسم والی. کامثال لؤلؤ المکنون، کامثال لؤلؤ المکنون، کا یہ حرف تشبیہ ہے اور حرف جر بھی ہے. امثال جو ہے یہ مجرور ہے. اللؤلؤ المکنون، جی یہ امثال جو ہے وہ مضاف بھی ہو رہا ہے لؤلؤ کی طرف، اور یہ اس کی صفت ہے المکنون، ایسا یعنی موتی کی طرح جو کسی نے نہ دیکھ، چھپا ہوا مکنون، پردے میں ہو. تو یہ بھی اس کے متعلق بنے گا، جار مجرور جو ہے اس کے متعلق بنے گا. آگے جزاء بما کانوا یعملون، یہ سب کیوں ہوگا؟ جزاء بما کانوا یعملون، اس چیز کی جزا ہوگی، بدلہ ہوگا، بما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے. تو جزاء کیا بنے گا یہاں پہ؟ جزاء یہ مفعول لہو بنے گا. یعنی وجہ کیا ہے کہ جزاء اس کی جزا ہوگی، ان کا بدلہ ہوگا، بما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے. تو جزاء یہ مفعول لہو ہے. با حرف جر اور ما جو ہے یہ موصولہ ہے. کانو یہ فعل ناقص ہے اور واو اس میں جو ہے اسم ہے، کانا کا اسم، اور یعملون یہ فعل اور فاعل اس کی خبر ہے، جملہ فعلیہ خبر ہے. جزاء بما کانوا یعملون. اس کے بعد ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. لا یسمعون، یسمعون فعل مضارع، یسمع اور واو اس میں فاعل ہے، اور لغوا جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور فیہا یہ متعلق بنے گا. لغوا یہ اصل جملہ یوں ہے لا یسمعون فی لغوا فیہا ولا تأثیما، یعنی وہ نہیں سنیں گے اس میں لغوا کوئی فضول بات، ولا تأثیما اور نہ ایسی بات جس سے وہ گناہ میں مبتلا ہو، یعنی کوئی گناہ والی بات نہیں سنیں گے جنت میں. الا قیلا سلاما سلاما، الا قیلا سلاما، الا حروف استثناء ہے، اور قیلا جو ہے مستثنیٰ کہلائے گا یہ. لیکن یہ مستثنیٰ کی 3 اقسام ہے، اس میں سے مستثنیٰ مفرق کہلائے گا، اس سے پہلے سے کوئی تعلق نہ ہو، مستثنیٰ من ہو جس سے مذکور نہ ہو. تو یہ اصل جملہ یوں ہے یسمعون قیلا سلاما سلام، یعنی یہ بات سنیں گے کہ سلام سلام سنیں گے، اور کوئی بات نہیں سنیں گے. تو قیلا جو ہے یہ مفعول بھی بنے گا فعل محذوف کا، یسمعون قیلا، اور یہ سلاما سلاما یہ اس کا بدل بنے گا. سلاما یعنی وہ بات سنیں گے، کہ کون سی بات؟ اس کا بدل ہے سلاما، وہ سلام سنیں گے. جی جی اصحاب الیمین ما اصحاب یہاں محذوف جو ہے وہ یسمعون ہے. یسمعون یہ محذوف جس پر دلالت کر رہا ہو کوئی چیز جو یا پہلے ذکر ہو وہ دوبارہ ذکر نہیں کرتا. تو الا قیلا سلاما سلاما، یعنی یہ بات وہاں سنیں گے، سلام اور سلام. یہ آگے وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اس کی ترکیب کریں، ساتھ میں ترجمہ بھی کرتے جائیں. جی مائک میں کریں. شیخ واو واو عطف عطفیہ ہے، اس کے بعد یمینی جو ہے مضاف مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ مل کے خبر بن رہا ہے، مبتدا بن رہا ہے، اور ما اصحاب الیمین جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے مضاف مضاف الیہ بن کر کے وہ خبر بن رہا ہے. اس طریقے سے خبر بن رہا ہے. مبتدا جو ہے اصحاب الیمین جو ہے اس کا مضاف مضاف الیہ بن کر کے یہ مبتدا بن رہا ہے، اور یہ ما اصحاب الیمین جو ہے اس کی خبر بن رہی ہے. کیسے بن رہی ما اصحاب الیمین؟ کہ وہ ہاتھ والے کیا، وہ تو ترجمہ ہے، خبر کیسے بنے گی؟ شیخ یہ اصحاب مبتدا بنے گا، و یمین یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا بنے گا، یہ دونوں مضاف ہیں، اصحاب مضاف ہے اور یمینی مضاف الیہ ہے، یہ دونوں مل کے مبتدا بنے گا. اور یہ ما اصحاب الیمین یہ اصحاب مبتدا ثانی بنے گا.
माँ मुब्तदा सानी बनेगा, माँ मुब्तदा सानी बनेगा, अस्हाबुल यमीन जो है इसकी खबर बनेगा, असहाबुल यमीन असहाबुल यमीन ये मुजाफ मुजाफ इलैहि बन के इसकी खबर बनेगा, और ये पूरा ये जुमला माँ असहाबुल यमीन ये खबर बनेगा असहाबुल हाँ, पूरा जो है माँ अस्हाबुल यमीन ये खबर बनेगा पहले वाले अस्हाबुल यमीन के। जी आगे क्या, फी सिदरिन मखदूद, फी सिदरिन महदूद, जी क्या एराब होगा इसका, ये फी सिदरिन हरफे जार मजरूर मिलके खबर बनेगा, और ये मखसूर फी हर्फ जर और सिदर जो है ये मजरूर और मौसूफ, महजूद इसकी सिफत सिफत। है। यानी फी सिदरिन ऐसी बेरियों में जिसके कांटे दूर किए गए हों, महजूद यानी जिनसे कांटे दूर किए। आमतौर पर अरब में जो है ऐसी बेरियां पाई जाती थी बेर जिसमें कांटे होते थे, तो जन्नत में ऐसे होंगे जिसमें कांटे नहीं होंगे। व तलहिन मंजूद, ये भी इस पर अतफ हो रहा है, फी तलहिन मंजूद। जी केले तह बतह लगे हुए हैं, यानी ऊपर नीचे रखे हुए जैसे गुच्छा होता है केले। जी व तलहिन मंजूद, तलहिन केले, और मंजूद जो है तह बतह लगे हुए हैं। जी वज़िल्लिम ममदूद, जी वज़िल्लिम, और लंबे लंबे साए, लंबे लंबे साए, ये खबरें बन रही हैं। मा अस्हाबुल यमीन पहली खबर है, फी सिदरिन महदूद यानी ऐसी बेरियों में होंगे जिसके कांटे दूर किए गए। वतलहिम मंजूद, और ऐसे, जी हाँ अतफ हो रहा है, ये सारी खबरें बन रही हैं उसकी। यानी अस्हाबुल यमीन जो है वो ऐसी, उनके क्या कहने, पहली खबर ये है। दूसरी खबर ये है कि फी सिदरिन महदूद, वो यानी ऐसी बेरियों में होंगे जिसके कांटे दूर किए उनके सामने होंगी। वतलहिम मंजूद, और ऐसे केलों में होंगे जिसमें गुच्छे वाले केले। वज़िल ममदूद, और साए में होंगे जो लंबे लंबे साए। वमा इम मस्कूब, ये भी बहते हुए पानी, वमा इम मस्कूब, और बहते हुए पानी, आबशार जिस तरह। वफाकिहतिन कसीरा, वफाकिहतिन कसीरा, ये भी सारी खबरें बन रही हैं। ला मक्तूआतिन वला ममनुआ, ला मक्तूआतिन वला ममनुआ, ये फाकिहतुन की सिफत बन रही है। ला मक्तूआतिन वला ममनुआ, दोनों यानी ऐसे फल होंगे जिससे जो है वो खत्म नहीं होंगे कभी, मक्तू जो है उनसे खत्म नहीं होंगे कभी, वला ममनुआ, और ना उनसे कभी रोका जाएगा उसको। वफुरुशिम मरफुआ, और ऊंची ऊंची जो है वो बिस्तरों पर होंगे। वफुरुशिम मरफुआ, ये सारे खबरें बन रही हैं सबसे पहले वाले अस्हाबुल यमीन की। जी ये वाज़ेह है। इसके बाद कह रहा है इन्ना अनशा ना हुन्ना इंशा, इन्ना ये हुरूफ मुशब्बह बिल फेल है, और जो है ना जो है इसका इसम है, इन्ना का इसम है, और अनशा फेल है, ना जो है इसमें फाइल है मुतकल्लिम के लिए, जमा मुतकल्लिम के लिए। हुन्ना जो है मफूल भी है, जो ये होर नहीं जो पीछे गुजरा था उसकी तरफ लौट रहा है। इन्ना इंशा ना हुन्ना इंशा, ये मफूल मुतलक है कि हमने उनको पैदा किया, पैदा करना। इन्ना अंशा ना हुन्ना इंशा, वजा नहीं, वो अलग से हो तो इन शाह वो अलग है, ये एक मजदर है। अनशा युनशो इंशाअन, ये मजदर है, तो ये मफूल मुतलक बनेगा। वो दो लफ्ज है, एक इन हर्फ है, हर्फ शर्त, और शाह जो फेल माजी है, जैसे कहते हैं इंशा अल्लाह, ये मजदर है, ये मफूल मुतलक ताकीद के लिए। फजअलना हुन्ना अबकारा, फजअलना बस हमने बनाया उनको, अबकारा बाकिरा, बेकर से, बेकर की जमा अबकार, कंवारियां। तो क्या इराब होगा, फजअलना, फा हर्फ अतफ, जाला फेल, और ना जो है ये फाइल हो, और हुन्ना जो है ये मफूल अव्वल है, और अबकारा जो है मफूल सानी। जाला बेमाना खला का जब हो तो ये मुतादी मफूलैन होता है, जाला बेमाना खला का जब हो तो ये मुतादी मफूलैन होता है, कि हमने पैदा किया उनको अबकारा, कंवारियां। शेख आपने फजअलना का क्या बताया है? जालना जो है कभी खलका के माना में होता है, जालना कभी जो है बदा के माना में, जाला शुरू करने के माना में होता है, और जब कभी जो है वो खलका के माना में होता है, उसने अल्लाह ताला ने पैदा किया या बनाया, तो फिर जो है मुतादी में मफूलैन होता है, इसके लिए दो मफूल आते हैं। हाँ जी, वजालना शम,
یہاں پر خلق کے معنی اللہ الذی جعل لكم الارض قرارا. جی جعل خلق لكم الارض قرارا، تو ارض مفعول اول، القرارا مفعول ثانی. تو یہاں بھی جعلنا فعل اور فاعل، اور ہننا جو ہے یہ مفعول بھی اول، ابکارا مفعول ثانی. جی واضح ہے یہاں تک؟ کافی اور کوئی سوال ہو تو رکو پورا ہو جائے گا. عربن اترابا، یہ ان کی صفات ہے، عربن اترابا. اور لاصحاب الیمین، یہ ان کی صفت ہے. عربن جو ہے محبوب ہوں گی، اور اترابن ایک ہم عمر ہوں گی. محبوب ہوں گی، اپنے خاوند کی محبوب، اور اترابن ہم عمر ہوں گی. لاصحاب الیمین کن کے لیے ہوں گے؟ دائیں ہاتھ والے کے لیے. سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، سلہ ایک بڑی جماعت کو بولتے ہیں، یعنی اصحاب الیمین میں بڑی ایک جماعت جو ہے وہ اولین کی ہوگی، اور ایک بڑی جماعت جو ہے وہ آخرین میں سے ہوگی. اترابن جو ہے یہ اس دوست کو کہتے ہیں جس کے ساتھ مل کر جو ہے مٹی میں کھیلتے ہیں، اس وجہ سے تراب سے ہے، یعنی جو بالکل بچپن کا، یعنی ایک ساتھ ہم. تو یہاں ترجمہ کریں گے ہم عمر. اللہ. جی کوئی سوال ہو اس میں؟ قرآن کا اجرا کریں گے. قرآن کا اجرا موجود ہے کتابیں اعراب القرآن سے. جیسے ہمارا پیریڈ ہوتا ہے نا اجرا کا، تو اگر ہم قرآن کی اجرا کریں تو سب سے مشورہ کر لیں کہ قرآن سے ہو یا پھر اس طرح کر لیں. باقی گروپ میں سب سے مشورہ کر لیں کہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ قرآن سے اجرا کریں. بعض لوگ سلطان ہیں. پھر بتا دینا اگلے اس میں انشاءاللہ.